السلام علیکم لسنرز، دعا ہے آپ جہاں پہ بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں۔ پیش خدمت ہے انسپکٹر محبوب عالم صاحب کی ایک انوکھی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ کہانی پسند آئے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کس شہر یا ملک سے کہانی سن رہے ہیں ہمیں ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ انسپکٹر محبوب عالم صاحب کی کہانی کا نام ہے عشق ایک چڑیل کا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ واقعہ پاکستان بننے سے کچھ سال پہلے کا ہے، اور واردات کا علاقہ ایک پاکستانی صوبے کا ہے۔ اس وجہ سے میں کسی جگہ کا اور کسی فرد کا صحیح نام نہیں لکھوں گا۔ وہ دیہاتی علاقے کا تھانہ تھا۔ تھانہ خاصے بڑے گاؤں میں تھا، جو اب اتنا بڑا قصبہ بن گیا ہے کہ اس زمانے کے شہر کے برابر ہو گیا ہے۔ مجھ کو اس تھانے میں تعینات کیا گیا۔ وہاں ایک پٹھان سب انسپکٹر تھا جس سے میں نے چارج لینا تھا۔ مجھ کو بتایا گیا تھا کہ اس پٹھان سب انسپکٹر زرگل خان کا بچہ، جس کی عمر 10-11 سال تھی، اغوا ہو گیا ہے اور وہ ابھی اسی تھانے میں رہے گا۔ مجھ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا بچہ کس طرح اغوا ہوا ہے۔ میں سمجھا کہ پٹھانوں کی آپس میں خاندانی عداوت ہوتی ہے۔ زرگل کا کوئی دشمن آیا اور اس کے بچے کو اغوا کر کے علاقہ غیر میں لے گیا ہوگا۔ دوسری وجہ میرے دماغ میں یہ آئی کہ اس نے کسی پیشہ ور ڈاکو کو پکڑا ہوگا، اور اس ڈاکو کے آدمیوں نے انتقام لینے کے واسطے زرگل کا بچہ اغوا کر لیا ہوگا۔ اس زمانے میں خرکار کیمپ نہیں ہوتے تھے، اور بچوں کو اپاہج کر کے ان کو گداگر بنانے کا ظلم بھی نہیں تھا۔ میں اس تھانے میں چارج لینے گیا تو زرگل کو بڑی بری ذہنی حالت میں دیکھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کے بچے کے اغوا کی بابت پوچھا۔ سب کہتے ہیں کہ بچے کو چڑیلیں اٹھا کر لے گئی ہیں۔ زرگل نے کہا، میں نہیں مانتا، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں جنگلوں میں اور ویران علاقوں میں راتوں کو جاتا رہا ہوں، مجھ کو کبھی چڑیل نظر نہیں آئی۔ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی۔ میں اس کی اس بات پر بہت حیران ہوا کہ بچے کو چڑیل اٹھا کر لے گئی ہے۔ اس نے اپنے بچے کی تلاش کے واسطے یہ انتظام کیا تھا کہ مجھ کو چارج دے کر اس نے 1 مہینہ یہی رہنا تھا۔ اس نے 1 مہینے کی چھٹی منظور کروا لی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بچے کی گمشدگی کی تفتیش اور سراغ رسانی میں نے کرنی تھی، اور اس نے میرے ساتھ رہنا تھا۔ میں نے چارج لینا شروع کر دیا۔ اس چارج میں مختلف وارداتوں کی تفتیش بھی شامل تھی۔ ان میں ایک واردات بہت ہی خوفناک اور پراسرار تھی۔ میں آپ کو یہی واردات سناؤں گا۔ کچھ دن پہلے زرگل اپنے تھانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی اس کا بچہ اغوا نہیں ہوا تھا۔ اس کو تبادلے کا آرڈر مل چکا تھا، جس میں لکھا تھا کہ انسپکٹر محبوب عالم تھانے کا چارج لینے کے واسطے آ رہا ہے۔ تھانے کا ایک کانسٹیبل کسی گاؤں میں سمن کی تعمیل کے واسطے گیا ہوا تھا۔ وہ واپس آیا تو اتنا خوفزدہ تھا کہ اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ وہ مسلمان تھا، بات کرتے کرتے کلمہ پڑھنے لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زرگل نے اس کو گالی دی اور بزدلی کا طعنہ بھی دیا، اور کہا کہ وہ جوان مردوں کی طرح حوصلہ کر کے بات سنائے۔ کانسٹیبل نے گاؤں کا نام لیا اور اس نے سنایا کہ واپسی پر اس گاؤں کے قریب سے گزرا تو اسے عورتوں کی رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ گاؤں میں یہ دیکھنے کے واسطے چلا گیا کہ کون مر گیا ہے۔ نمبردار نے اس کو دیکھا تو اس کے پاس آ گیا۔ کانسٹیبل نے نمبردار سے پوچھا کہ کون فوت ہو گیا ہے۔ نمبردار نے اس کو ایک آدمی کا نام لے کر بتایا کہ وہ مر گیا ہے۔ اس شخص کا نام منظور سمجھ لیں۔ اگر تمہارا دل مضبوط ہے تو اس کی میت دیکھو۔ نمبردار نے کانسٹیبل کو کہا، میرے ساتھ آؤ اور تم ضرور دیکھو۔ کانسٹیبل اس کے ساتھ چلا گیا۔ نمبردار اس کو ماتم والے گھر لے گیا۔ میت کو غسل دے کر کفنایا جا چکا تھا۔ نمبردار نے کانسٹیبل کو قریب لے جا کر کفن ایک طرف کیا اور میت کا منہ ننگا کیا۔ خان صاحب، کانسٹیبل نے اکلاتے ہوئے سب انسپکٹر زرگل خان کو بتایا، اگر میں اکیلا ہوتا تو بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ میت کا کلیجہ اس کے منہ سے باہر آیا ہوا تھا۔ اس کو اسی حالت میں غسل دیا گیا تھا۔ میں فوراً باہر نکل آیا اور نمبردار میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ منظور رات کو باہر کھلیان کی رکھوالی کے واسطے کھلیان ہی میں سویا ہوا تھا۔ وہ 3-4 راتوں سے وہیں سوتا تھا۔ آج صبح لوگوں نے جا کر دیکھا وہ پیٹھ کے بل چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔
اور اس کا کلیجہ منہ سے باہر آیا ہوا تھا۔ سب کہتے ہیں کہ اس کو چڑیل مار گئی ہے۔ نمبردار نے کانسٹیبل کو بتایا کہ گاؤں کے تمام لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ سب یہی کہتے تھے کہ کسی چڑیل نے اس کا کلیجہ منہ کے راستے باہر نکال کر مار دیا ہے۔ ایک شاہ جی کو بلایا گیا۔ اس نے لاش دیکھ کر فوراً کہا کہ یہ اسی پاگل چڑیل کا کام ہے جو کبھی کبھی عورت کے روپ میں آ جاتی ہے اور کسی خوبصورت جوان کو دیکھتی ہے تو اس کو تنگ کرتی ہے۔ زرگل نے اس کانسٹیبل کی بات نہ سنی، صرف یہ پوچھا کہ میت کا جنازہ نکلنے میں کتنی دیر تھی۔ کانسٹیبل نے اس کو بتایا کہ اس نے یہ بات تو کسی سے نہیں پوچھی، ایسا پتہ لگتا تھا کہ جنازہ جلدی کر دیں گے۔ میت کو غسل دے کر کفنا دیا گیا تھا۔ زرگل فوراً اٹھا اور اس نے کہا کہ میری گھوڑی فوراً لے آؤ۔ ذرا سے وقت میں اس کی گھوڑی آ گئی۔ اس نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ سائیکلوں پر 2 کانسٹیبل لے کر میرے پیچھے آئیں۔ زرگل گھوڑی دوڑاتا ہوا ماتم والے گاؤں جا پہنچا۔ وہ گاؤں کم از کم 2.5 میل دور تھا۔ اس نے دور ہی سے قبرستان میں لوگوں کو دیکھ لیا تھا۔ وہ قبرستان میں گیا، لوگ جنازہ پڑھ چکے تھے اور میت کو قریب لے گئے تھے۔ میت کو قبر میں اتارنے لگے تو زرگل قبر کے اوپر جا پہنچا اور کہنے لگا ٹھہر جاؤ۔ وہ گھوڑی سے اتر کر میت کے پاس جا کھڑا ہوا۔ منہ ننگا کرو، زرگل نے کہا۔ لاش کا منہ ننگا کیا گیا۔ اس نے دیکھا کہ میت کے منہ سے جگر کا کم از کم 4-5 لمبا ٹکڑا باہر آیا ہوا ہے۔ یہ ایک پاگل چڑیل کا کام ہے جناب۔ زرگل کو کسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا یہ وہی شاہ جی تھا جس نے کھلیان میں لاش کو دیکھ کر یہی بات کہی تھی۔ 16 آنے سچ ہے شاہ جی، نمبردار نے کہا۔ کوئی انسان کسی انسان کا کلیجہ اس طرح منہ کے راستے نہیں نکال سکتا۔ 4 اٹھواؤ، زرگل نے نمبردار کو حکم دیا، اور تھانے پہنچاؤ، اور چلو تم بھی تھانے پہنچو۔ لوگوں میں کھسر پھسر شروع ہو گئی۔ وہ تھانے دار کے اس حکم کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، لیکن تھانے دار کے آگے بولنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ شاہ جی اس علاقے کا پیر تھا۔ اس نے آگے ہو کر کہا کہ خان صاحب میت کی بے حرمتی نہ کریں۔ شاہ جی، زرگل نے کہا، میت کا پوسٹ مارٹم ہوگا، آپ اس وقت تھانے داری کے روب میں ہیں۔ شاہ جی نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ سوچ لیں کہ اس کو چڑیل نے ہلاک کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ چڑیل آپ کے پیچھے پڑ جائے۔ 4 اٹھاؤ اور چلو، زرگل نے بڑے سخت روب سے کہا، اور اس نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا تم ساتھ جاؤ فوراً۔ 4 آدمیوں نے 4 اٹھائے اور چل پڑے۔ زرگل گھوڑی پر سوار ہوا اور کوئی مزید بات کیے بغیر وہاں سے آ گیا۔ 9-10 میل دور ایک قصبہ تھا، وہاں سول ہسپتال تھا، پوسٹ مارٹم وہاں ہونا تھا۔ سب انسپیکٹر زرگل کی اس کارروائی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نے نہیں مانا تھا کہ منظور کو چڑیل نے مارا ہے، اور مارنے کا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ اس کا کلیجہ منہ کے راستے باہر نکال دیا ہے۔ زرگل پکا پٹھان تھا، بٹ کا بڑا سخت تھا، روبدار آدمی تھا، بڑے اونچے درجے کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، روپے پیسے کا بھوکا نہیں تھا، اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، 100% دیانت دار آدمی تھا۔ اس میں صرف یہ نقص تھا کہ تفتیش کی گہرائی میں جانے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا، حالانکہ اس کے دماغ میں عقل اور ذہانت موجود تھی۔ وہ بے گناہ کو مشتبہ بٹھا لیتا تھا جب تک یقین نہ ہو جاتا کہ یہ شخص ملزم ہے۔ اس کو ایذا رسانی کی چکی میں ڈال دیتا تھا، شہادت خود نہیں ڈھونڈتا تھا، اس کی بجائے ملزم کی ہڈیاں گرم کر کے اس کی زبان سے شہادت اکلوا لیتا تھا۔ اس کو خبر ملی کہ ایک آدمی کو کوئی چڑیل مار گئی ہے اور اس کا کلیجہ منہ سے نکلا ہوا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے، اور اس نے فوراً جا کر لاش کو برائے پوسٹ مارٹم اپنے قصبے میں لے گیا۔ مگر اس کے آگے اس کے واسطے مشکل بن گئی تھی کہ اپنے شک کو صحیح کس طرح ثابت کرے۔ میں آپ کو کلیجہ منہ کے راستے نکالنے کا معاملہ سنا دوں تو ٹھیک رہے گا۔ جنوں اور چڑیلوں کی موجودگی کو آج کے سائنسی اور ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ مانتے ہیں۔ میں جنوں کی بابت کوئی بات نہیں کروں گا، چڑیلوں کو میں نہیں مانتا۔ کہتے ہیں کہ دیہات کے لوگ پسماندہ ہونے کی وجہ سے چڑیلوں کو مانتے ہیں کہ ویران علاقوں میں رہتی ہیں، لیکن دیہات میں ہی نہیں، شہروں میں بھی لوگ چڑیلوں کو مانتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دیہاتی لوگ زیادہ مانتے ہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے چڑیلوں کی کہانیاں سن رہا ہوں۔ ایسے واقعات تو بہت سنے تھے،
کہ رات کو ایک آدمی کہیں جا رہا تھا۔ یہ دیہات کے علاقے کی کہانیاں ہیں۔ لوگ پیدل چلا کرتے تھے۔ اس آدمی کو راستے میں ایک بڑی خوبصورت عورت کھڑی نظر آئی۔ عورت نے اس سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے بتایا تو وہ عورت اس کو کہنے لگی وہ اکیلی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ وہ آدمی اس کو اپنے ہمراہ لے گیا۔ عورت 2-3 قدم پیچھے رہ گئی۔ آدمی نے پیچھے دیکھا، عورت کی بجائے ایک بکری اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ آدمی ڈر گیا اور کلمہ پڑھتا ہوا وہاں سے دوڑ پڑا۔ اسے پیچھے سے آواز آئی کہ خوش قسمت ہو، نکل گئے ہو۔ وہ چڑیل تھی۔ ایسے واقعات آج بھی سننے میں آتے ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں ذرا زیادہ ہوتے ہیں، لیکن شہروں میں بھی ان واقعات کو سچ مانا جاتا ہے۔ یہ مشہور ہے اور اس کو لوگ بالکل صحیح مانتے ہیں کہ چڑیلوں کے ہاتھ اور پاؤں الٹے ہوتے ہیں اور آنکھیں ذرا ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی کوئی چیز مثلاً چھری، چاقو، کلہاڑی، تلوار وغیرہ ہو تو چڑیل آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ آپ کا کسی چڑیل کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو کسی طرح دائیں بائیں پینترا بدل کر اس کے سر کے بال پکڑ لیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بال پکڑ لو تو وہ چیختی چلاتی اور منتیں کرتی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ چڑیلوں کی یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ کسی آدمی سے کوئی مطالبہ کرتی ہے تو یہ ضرور کہتی ہے کہ تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہارا کلیجہ منہ کے راستے باہر نکال دوں گی۔ میں نے بچپن سے اب تک کم از کم 200 ایسے واقعات سنے ہیں کہ چڑیل نے ایک آدمی کا کلیجہ منہ کے راستے نکال دیا اور وہ آدمی مر گیا۔ یہ بھی لوگ سچ مانتے ہیں کہ چڑیل ایک آدمی پر عاشق ہو گئی اور اس کو وہ نہایت خوبصورت عورت کے روپ میں ملتی تھی۔ ایک واقعہ یہ بھی سنا تھا کہ ایک آدمی نے ایک اجنبی عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ 20 سال بعد وہ آدمی مر گیا اور اس کی بیوی اس کی میت کے پاس کھڑے کھڑے غائب ہو گئی۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو چڑیل تھی جو عورت کے روپ میں 20 سال اس آدمی کے ساتھ گزار گئی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ایک بھی بچہ نہ جنا۔ ماہرین چڑیلیات کہتے ہیں کہ چڑیل انسان کا بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ دیہات میں تو اب بھی مرد چڑیل کے معاشقے کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور کلیجہ منہ کے راستے نکالنے کے واقعات لوگ سناتے ہیں۔ اس زمانے میں جب میں سروس میں تھا اور دیہاتی علاقوں کے تھانے میں تھا، چڑیلوں کے بہت سارے قصے سنا کرتا تھا۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ مجھ کو جو کوئی ایسی کہانی سناتا تھا اس کو میں کہا کرتا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے تو یہ واقعہ نہیں دیکھا، پھر اس کو کس طرح معلوم ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچ ہے؟ اس کا مجھ کو یہ جواب ملتا تھا کہ جس آدمی نے یہ واقعہ سنایا ہے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یا یہ جواب ملتا تھا کہ میرے چچا نے یا ماموں نے خود دیکھا ہے۔ مجھ کو آج تک ایسا کوئی آدمی نہیں ملا جس نے اپنی آنکھوں سے ایسا واقعہ دیکھا ہو یا کسی آدمی کا کلیجہ منہ سے باہر آیا ہوا دیکھا ہو۔ لیکن لوگ ان واقعات کے خلاف کچھ سننا بھی نہیں چاہتے۔ ایک اور واقعہ یاد آتا ہے۔ سنانے والا ایک ASI تھا۔ ایک بڑا خوبصورت جوان آدمی کھلیان کی رکھوالی کے واسطے کھیتوں میں سویا ہوا تھا۔ ایک چڑیل آ گئی۔ اس نے عورت کا روپ دھارا ہوا تھا۔ اس آدمی کو جگا کر اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ اس آدمی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں الٹے ہیں اور یہ چڑیل ہے، تو اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ چڑیل نے اس کو پکڑ لیا۔ اس آدمی نے چڑیل کا مطالبہ پورا نہ کیا۔ آخر چڑیل نے اس کا کلیجہ منہ کے راستے باہر نکال دیا اور وہ مر گیا۔ میں نے اس ASI کو کہا کہ الو کے پٹھے، وہ آدمی مر گیا تھا تو تم لوگوں کو کس طرح خبر ہوئی کہ چڑیل آئی تھی، اور اس کے ساتھ اس آدمی کی کیا بات ہوئی تھی؟ ASI نے کہا کہ چڑیل نے دوسرے کھلیان میں ایک آدمی کو جگایا اور اس کو بتایا تھا۔ میں نے ASI سے پوچھا کہ اس دوسرے آدمی نے اس نے خود یہ واقعہ سنایا تھا؟ ASI نے جواب دیا کہ اس نے کسی اور سے سنا تھا۔ انسپیکٹر زرگل خان نے مجھ کو بتایا کہ لڑکپن سے وہ چڑیلوں کی اسی طرح کی کہانیاں سنتا آیا تھا جن پر اس نے کبھی بھی یقین نہیں کیا تھا۔ 2-3 مرتبہ لڑکوں کے ساتھ اس نے شرط لگائی تھی کہ وہ ساری رات اس جگہ گزارے گا جہاں لوگ کہتے ہیں کہ چڑیلیں ہوتی ہیں۔ فرنٹیئر کے علاقے میں ایسی ویران جگہیں موجود ہیں جہاں دن کو بھی ڈر لگتا ہے۔ پہاڑوں پر گھاس کی پتی بھی نہیں اگتی۔ بعض چٹانیں نوکدار سیلوں یا پتھروں کی ہوتی ہیں
رات کو وہاں سے گزرو تو اس طرح لگتا ہے جیسے عورتیں بین کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ یہ دو چٹانوں کے درمیان سے جو ہوا گزرتی ہے وہ سیلوں اور پتھروں سے ٹکرا کر رونے اور چیخنے جیسی آوازیں پیدا کرتی ہے۔ زرگل نے مجھ کو ایسے ہی واقعات سنائے جو میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ وہاں بھی لوگ چڑیلوں کی ان وارداتوں کو صحیح مانتے تھے اور اب بھی مانتے ہیں، لیکن زرگل جو صرف 8 جماعتیں پڑھا ہوا تھا ان واقعات کو صحیح نہیں مانتا تھا۔ اس نے ان جگہوں پر جا کر اور وہاں بہت سارا وقت گزار کر دوستوں کو دکھا دیا کہ دیکھو مجھ کو تو کوئی چڑیل نہیں ملی، پھر بھی لوگ اس کو غلط کہتے تھے اور اس کے ماں باپ اس کو منع کرتے تھے کہ وہ کسی روز کسی چڑیل کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ لیکن زرگل بہت دلیر اور اپنی بات پر ڈھیٹ بن کر اڑ جانے والا آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہی اس کو خبر ملی کہ ایک آدمی کا کلیجہ منہ کے راستے کسی چڑیل نے نکال کر اس کو مار دیا ہے تو وہ گولی کی طرح اس کے گاؤں پہنچ گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ دیر سے آنی تھی کیونکہ سول اسپتال قصبے میں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ موقع واردات پر یعنی اس جگہ جہاں منظور حسین مرا ہوا پایا گیا تھا برائے معائنہ کیا گیا تھا، وہاں کھروں کی موجودگی لازمی تھی۔ زرگل نے مجھ کو بتایا کہ اس وجہ سے وہاں نہیں گیا تھا کہ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ سارے گاؤں کی آبادی وہاں اکٹھی ہو گئی تھی۔ اس حالت میں ملزموں کے کھرے ملنا ناممکن تھا۔ اس نے نمبردار کو اور کچھ اور آدمیوں کو تھانے میں بلا لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ رات کے 10 بجے سے کچھ بعد موصول ہوئی۔ اس میں لکھا تھا کہ مرنے والا گلا گھونٹنے سے ہلاک ہوا ہے اور اس کے منہ میں کلیجی کا ایک ٹکڑا تھا جس کا ڈاکٹر نے وزن بھی لکھا تھا۔ مجھ کو اچھی طرح یاد نہیں کہ وزن کتنا تھا۔ یہ یاد ہے کہ زرگل نے مجھ کو وزن 1 پاؤ سے کچھ کم بتایا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ کلیجی کسی انسان کی نہیں، کسی جانور کی ہے۔ یہ تصدیق کرانے کے لیے کہ کلیجی مقتول کی نہیں یا کسی انسان کی نہیں، کلیجی کا پارسل بنا کر لاہور برائے معائنہ ماہرین بھیج دی گئی تھی۔ زرگل نے ڈاکٹر سے جو بات معلوم کرنی تھی وہ بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موجود تھی۔ وہ یہ تھی کہ مقتول کی اپنی کلیجی، جسے صحیح الفاظ میں جگر کہتے ہیں، اس کے جسم میں موجود تھی اور بالکل صحیح اور سلامت تھی۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ موت سانس رک جانے سے واقع ہوئی ہے اور ہاتھوں سے گلا گھونٹنے کے نشان گردن پر صاف موجود ہیں۔ لاش وارثوں کے حوالے کر کے زرگل نے مقتول کے باپ کو بلایا، لیکن پتہ لگا کہ اس کا باپ بہت عرصے کا مر چکا ہے۔ ضرورت اس کے کسی خون کے رشتہ دار کی تھی جو مقتول کے گھریلو اور ذاتی معاملات صحیح طور پر بتا سکتا۔ صبح تک تھانے میں رونق لگی ہوئی تھی۔ مقتول کی ماں کی طرف سے FIR زیر دفعہ 302 تحریر ہوئی جو زرگل نے مجھ کو دکھائی۔ میں نے نوٹ کیا کہ FIR کچھ کمزور لکھی ہوئی تھی۔ میں آپ کو تعزیرات کی ایک خاص بات بتاتا ہوں۔ نالائق تھانے دار کی تحریر کی ہوئی کمزور FIR اور چالاک ملزم کا اقبالی بیان، خواہ وہ زیر دفعہ 164 ہو، عدالت میں جا کر یہ دونوں چیزیں مقدمے کو چوپٹ کر دیتی ہیں۔ میں آپ کو قانونی شہادت اور ضابطۂ فوجداری کی باریکیوں میں نہیں لے جانا چاہتا، آپ کو بہت پریشانی ہوگی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زرگل نے بڑی صحیح کارروائی کی تھی کہ شک کی بنا پر کسی کی رپورٹ کے بغیر قتل کا مقدمہ درج کر لیا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں آ بیل مجھے مار۔ لیکن اس دور میں تھانے دار اپنے آپ کو لوگوں کے جان و مال اور قانون کا محافظ سمجھتے تھے اور دیانت داری سے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے تھے۔ اب زرگل اس واردات کی تفتیش کا چارج مجھ کو دے رہا تھا۔ اس نے تفتیش کو جس حد تک پہنچایا تھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ زرگل نے سب سے پہلے مقتول کے بزرگوں مثلاً چچا، تایا، ماموں وغیرہ سے معلوم کیا تھا کہ ان کی یا منظور کی خاندانی یا ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ تھی۔ سب نے کہا تھا کہ اتنی سخت دشمنی نہ خاندان کی کسی کے ساتھ تھی نہ مقتول کی۔ مقتول کی ماں کا بیان بھی ایسا ہی تھا۔ ماں تو مانتی ہی نہ تھی کہ اس کے بیٹے کو کسی انسان نے قتل کیا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اس کا بیٹا اتنا خوبصورت جوان تھا کہ کوئی چڑیل اس پر عاشق ہو گئی تھی اور کسی دوسری چڑیل نے اس کو مار ڈالا۔ زرگل نے اس کو اچھی طرح سمجھایا کہ اس کے بیٹے کے منہ میں بھیڑیا یا بکری کی کلیجی کا ٹکڑا دیا گیا تھا، لیکن یہ عورت نہیں مانتی تھی۔ زرگل کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ماں نے بتایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ
مقتول کی زندگی بہت اچھی اور پیار محبت سے گزر رہی تھی۔ مقتول کے چال چلن کی بابت معلومات ضروری تھی۔ اس کی ماں نے تو یہی کہنا تھا کہ اس کا بیٹا پکا مومن تھا۔ یہ باتیں زرگل نے دوسروں سے معلوم کی۔ اسے نمبردار کا بیان لیا۔ جناب، آپ مالک اور حاکم ہیں۔ نمبردار نے بیان دیتے ہوئے کہا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ منظور کو کسی چڑیل نے مارا ہے، تو اس کے منہ میں کسی جانور کی کلیجی کا ٹکڑا تمہارے باپ نے دیا تھا؟ زرگل نے اپنے پٹھانی انداز میں کہا۔ جناب خان صاحب، نمبردار نے کہا، یہ تو غیب کی باتیں ہیں، میں کم عقل آدمی کیا کہہ سکتا ہوں؟ جنوں اور چڑیلوں کے اپنے طور طریقے ہیں۔ تم کم عقل نہیں، زرگل نے کہا، تم بے ایمان ہو۔ میں جو کچھ پوچھتا ہوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو، بار بار مت کہو کہ اس کو چڑیل نے مارا ہے۔ خان صاحب، نمبردار نے غلاموں کی طرح ہاتھ جوڑ کر کہا، میں آپ کی جوتیوں کا غلام ہوں۔ اگر آپ مجھ سے اپنی مرضی کا بیان لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کا حکم بجا لاؤں گا۔ میں چڑیل کا نام بار بار اس واسطے لیتا ہوں کہ منظور نے میرے آگے رونا رو دیا تھا کہ ایک چڑیل اس کو تنگ کرتی ہے۔ تنگ کس طرح کرتی تھی؟ زرگل نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میں جناب کو وہ بات سنا رہا ہوں جو منظور نے میرے ساتھ کی تھی، نمبردار نے کہا۔ 1.5-2 مہینے کی بات ہے۔ منظور نے پریشانی کی حالت میں مجھ کو کہا کہ وہ جہاں کہیں اکیلا ہوتا ہے، ایک عورت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کو پیار محبت پر مجبور کرتی ہے۔ پہلے پہل یہ عورت اس کو کھیتوں میں ملی تھی۔ منظور نے اس کو ٹال دیا تھا۔ منظور نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آتی کہاں سے تھی؟ زرگل نے پوچھا۔ اور چلی کہاں جاتی تھی؟ وہ کہتا تھا وہ اس کو کوئی اجنبی عورت سمجھتا تھا، نمبردار نے جواب دیا۔ وہ اس طرح سامنے آتی تھی جس سے فصل میں سے نکلی ہو، پھر وہ پیٹ پھیر کر چلی جاتی تھی اور فصل میں کہیں غائب ہو جاتی تھی۔ منظور کہتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت عورت ہے۔ ایک روز منظور نے دیکھا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ اس عورت کے پاؤں الٹے تھے اور جب اس نے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی الٹے تھے۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، لیکن غور سے دیکھا تو یہ ذرا ترچھی نظر آئیں۔ اب تو منظور اس کے ساتھ جائز یا ناجائز دوستی لگا ہی نہیں سکتا تھا۔ تم یہ بتاؤ، زرگل نے نمبردار سے پوچھا، منظور کو کون سا سرخاب کا پڑ لگا ہوا تھا کہ چڑیل اس پر عاشق ہو گئی تھی؟ خان صاحب، نمبردار نے کہا، آپ سرخاب کا پر کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھتے تو آپ ضرور کہتے کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت جوان ہے۔ خوبصورتی کے علاوہ اس کی آواز اونچی اور سریلی تھی۔ رات کو جب وہ ہیر وارث شاہ یا سیف الملوک گاتا تو مسافر رک جاتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گاؤں کی عورتیں اس کو رک کر دیکھتی تھیں۔ پھر اس میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ 2 من کا پتھر اٹھا کر سر سے اوپر لے جاتا تھا۔ کبڈی کا اتنا زبردست کھلاڑی تھا کہ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا تھا۔ آپ نے اس کی لاش کفن میں لپٹی ہوئی دیکھی تھی۔ اس کا چہرہ کلیجہ باہر آنے کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا۔ آپ اس کا جسم دیکھتے تو کہتے کہ ایک جوان مرد کا جسم ہے۔ زرگل کے دل میں ایک اور شک آ گیا۔ اگر گاؤں کی عورتیں مقتول کو رک کر دیکھتی تھیں تو ایسا ہوا ہوگا کہ کسی عورت کے ساتھ مقتول کے تعلقات بن گئے ہوں گے اور وہ اسی وجہ سے مارا گیا ہوگا۔ یہ بات زرگل نے بعد میں معلوم کرنی تھی۔ پہلے اس نے نمبردار کا بیان لینا تھا۔ اس نے نمبردار کو کہا کہ وہ اپنا بیان جاری رکھے۔ پھر خان صاحب ایسے ہوا، نمبردار نے کہا، کہ فصل کٹ کر کھلیانوں میں آ گئی۔ اس کے خشک ہونے میں ابھی دن لگنے تھے۔ لوگ اپنا ایک ایک آدمی اپنے کھلیانوں میں رکھوالی کے لیے سلاتے تھے۔ منظور اپنے کھلیان میں خود سوتا تھا۔ پہلی رات وہ کھلیان میں سویا تو صبح ہوتے ہی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ رات کو چڑیل اس کے پاس آئی تھی۔ وہ عورت کے روپ میں تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ میں ساری رات تمہارے ساتھ گزاروں گی۔ منظور ڈرتا رہا اور اس کی منتیں کرتا رہا، لیکن چڑیل صبح کی اذان تک اس کے پاس رہی۔ میں اس کو شاہ جی کے پاس لے گیا۔ شاہ جی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگا کہ ان کو اس چڑیل کی جھلک منظور کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے۔ شاہ جی کہتے تھے کہ وہ اس چڑیل کو جانتے ہیں۔ یہ بڑی بدماش اور خطرناک چڑیل ہے۔ شاہ جی نے یہ بھی بتایا کہ کسی زمانے میں کسی گاؤں میں ایک بڑی خوبصورت اور جوان ہندو عورت ہوتی تھی جس کا نام رام پیاری تھا۔ اس کا خاوند جوانی میں مر گیا تھا۔
ہندو عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ اس نے منظور جیسے خوبصورت جوان مرد کے ساتھ در پردہ یارانہ لگا لیا تھا۔ وہ آدمی شادی شدہ تھا۔ اس کے سالوں نے رام پیاری کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے 2-3 مہینے بعد لوگوں کو ویرانوں میں کسی عورت کے رونے کی اور بین کرنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ رات کو اکیلے مسافر کو تو وہ چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب انگریز نئے نئے آئے تھے۔ رام پیاری پہلے بدرو تھی، اس کے بعد چڑیل بن گئی۔ شاہ جی کے قبضے میں بڑے بڑے اکھڑ جن ہیں، لیکن یہ چڑیل ان کے قبضے میں نہیں آئی۔ پھر شاہ جی نے منظور کو تعویذ دیے تھے۔ اس نے ایک تعویذ بازو سے باندھ لیا تھا اور دوسرا گلے میں لٹکایا تھا، لیکن رات کو یہی چڑیل آئی اور دونوں تعویذ اتار کر لے گئی۔ منظور نے مجھ کو بتایا تو میں اس کو پھر شاہ جی کے پاس لے گیا۔ شاہ جی نے 2 تعویذ لکھے اور پانی میں گھول کر منظور کو پلا دیے۔ ان تعویذوں کا بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ شاہ جی نے منظور کو تاکید کی تھی کہ وہ اس چڑیل کے ساتھ کسی قسم کا تعلق قائم نہ کرے۔ اگر کیا تو وہ اندر سے سوکھ جائے گا، پھر اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ سب انسپیکٹر زرگل خان نے مجھ کو بتایا کہ جب نمبردار یہ بیان دے رہا تھا تو زرگل بالکل خاموشی سے سنتا رہا، بلکہ اس نے نمبردار کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بولتا جائے۔ اسی سے قاتل تک پہنچنے کے واسطے اشارے ملنے تھے۔ خان صاحب، نمبردار نے زرگل خان کو بیان دیتے ہوئے کہا، شاہ جی نے مجھ کو بتا دیا تھا کہ منظور بڑے خطرناک چکر میں پھنس گیا ہے۔ اگر یہ رام پیاری کی بات مانتا ہے تو بھی اس کی قسمت میں موت ہی لکھی ہے۔ چڑیل نے اس کو زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ خان صاحب، منظور نے مجھ کو مرنے سے 3 روز پہلے بتایا تھا کہ چڑیل نے اس کو کہا ہے کہ وہ اس کی محبت کو قبول نہیں کرے گا تو وہ اس کا کلیجہ منہ کے راستے نکال دے گا۔ چڑیل نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ شاہ جی کے پاس نہ جایا کرے۔ وہ کہتی تھی کہ میں ہندو ہوں، مجھ پر تمہارے شاہ کے تعویذوں کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ پھر وہی ہوا، وہ اس کے پاس آئی اور یہ ڈر کر یا اسے جان چھڑانے کے لیے بھاگ اٹھا۔ چڑیل نے اس کو پکڑ کر اس کا کلیجہ منہ کے راستے باہر نکال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، زرگل نے کہا، کہ تم کو معلوم ہے کہ وہ چارپائی سے اٹھ کر بھاگا اور چڑیل نے اس کو جا کر پکڑ لیا۔ مجھ کو یہ بتاؤ کہ اس کی لاش کہاں پڑی ہوئی تھی؟ چارپائی پر خان صاحب، نمبردار نے جواب دیا۔ چارپائی سے کتنی دور جا کر چڑیل نے اس کو پکڑا تھا؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا خان صاحب، نمبردار نے جواب دیا۔ پھر تم یہ کس طرح بتا سکتے ہو کہ وہ بھاگا تھا؟ یہ میرا قیاس ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ تم باہر جا کر بیٹھو، زرگل نے کہا۔ ٹھیک طرح سوچو، میں تم سے پھر کچھ پوچھوں گا۔ مجھ کو امید ہے کہ تمہارا قیاس بدل جائے گا۔ تم گاؤں کے نمبردار ہو اور تم کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ گاؤں میں کس کے کس عورت کے ساتھ غلط تعلقات ہیں۔ مجھ کو شک ہے کہ منظور کے تعلقات کسی عورت کے ساتھ ضرور ہوں گے۔ نہیں خان صاحب، نمبردار نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ منظور کے تعلقات کسی کے بھی ساتھ نہیں تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ اس نے کچھ سوچ کر 2 آدمیوں کے نام لیے اور کہنے لگا، ان دونوں کے ساتھ منظور کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تھا۔ آپ ان کو بلا لیں، وہ آپ کو صحیح بات بتائیں گے۔ نمبردار کو اٹھا کر زرگل نے ان دونوں آدمیوں کو تھانے میں فوری طور پر طلب کیا۔ اس کے ASI نے اس کو بتایا کہ یہ دونوں اپنے پکے مخبر ہیں۔ دونوں رسا گیری کے جرم میں 1 سال قید کی سزا کاٹ چکے تھے۔ ان دونوں آدمیوں کے آنے میں خاصا وقت لگنا تھا۔ اس دوران زرگل تھوڑا آرام کرنے کے واسطے اپنے گھر چلا گیا۔ صبح کے وقت واپس تھانے میں آیا۔ وہ دونوں آدمی تھانے میں آئے ہوئے تھے۔ زرگل نے دونوں کے بیان الگ الگ لیے۔ دونوں کے بیان آپس میں ملتے تھے اور ان سے نمبردار کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ ان دونوں سے جو باتیں معلوم ہوئیں وہ یہ تھیں کہ مقتول کے تعلقات کسی عورت کے ساتھ نہیں تھے۔ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت تھی یا اپنے جسم کے ساتھ۔ اپنے جسم پر اس نے بہت محنت کی تھی۔ اس کا جسم کثرتی تھا، جس کو کمایا ہوا جسم کہتے ہیں۔ دونوں نے بتایا کہ منظور نے ان کو پریشانی کی حالت میں بتایا تھا کہ ایک چڑیل اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور شاہ جی کے تعویذ اس پر کوئی اثر نہیں کر رہے۔ زرگل نے ان دونوں کو کہا تھا کہ انہوں نے منظور کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیا کہ وہ کھلیان میں نہ سویا کرے اور کسی اور کو سلا دیا کرے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ چڑیل نے اس کو کہا تھا
کہ وہ جس رات گھر پر سوئے گا اس رات وہ اس کی بیوی کا کلیجہ منہ کے راستے نکال دے گی۔ منظور بیچارہ اپنی بیوی کو مروانا نہیں چاہتا تھا۔ ان دونوں کے بیان لے کر زرگل شاہ جی کے پاس چلا گیا۔ اس کا گھر مقتول کے گاؤں کے بالکل ساتھ تھا، جہاں اس نے اپنی الگ دنیا بسائی ہوئی تھی۔ یہ ایک قلعے کی طرح کشادہ حویلی تھی۔ زرگل نے مجھ کو بتایا کہ وہ جب شاہ جی کے گھر میں اس کے سامنے گیا تو شاہ جی نے اس کا استقبال اس طرح روکھے سے طریقے سے کیا جیسے زرگل اس کا ادنا سا مرید ہو۔ شاہ جی، زرگل نے اس کو کہا، منظور پر آپ کے تعویذوں نے اثر کیوں نہیں کیا؟ جناب خان صاحب، شاہ جی نے مستانی سی آواز میں کہا، آپ کے سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، اس سے پہلے میں آپ کو خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے اوپر ایک خوفناک خطرہ لے لیا ہے۔ کیا یہ چڑیل مجھ کو نقصان پہنچائے گی؟ ہاں خان صاحب، شاہ جی نے کہا، جس جسم کی آپ نے ڈاکٹروں سے چیر پھاڑ کروائی ہے اس جسم کے ساتھ چڑیل کو بہت محبت تھی، آپ نے اس جسم کی بے حرمتی کی ہے۔ شاہ جی، زرگل خان نے کہا، اگر اس کو منظور کے جسم کے ساتھ اتنی زیادہ محبت تھی تو پھر اس کو مارا کیوں؟ منظور ہم کو مرا ہوا نظر آتا ہے، شاہ جی نے کہا، ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے لیکن اس کی روح کہیں نہیں گئی، وہ رام پیاری کے پاس ہے۔ خان صاحب، آپ اپنا مغز نہ کھپائیں، یہ ایک علم ہے جس کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے ریاض کیا ہے، چلے کاٹے ہیں، بڑے بڑے جتن کیے ہیں، پھر کہیں جا کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ کو باپ کی پیری فقیری ملی ہے۔ اتنی محنت کے باوجود یہ چڑیل میرے ہاتھ نہیں آئی۔ نمبردار منظور کو میرے پاس لایا کرتا تھا، میرے تعویذ بیکار ہو گئے تھے، مجھ کو پتا چل گیا تھا کہ منظور کا خاتمہ قریب ہے، میں اس کو نہیں بچا سکتا تھا، میں خود آپ کے پاس آنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ ایک تو آپ نے چڑیل کے مارے ہوئے آدمی کی میت کی بے حرمتی کی، پھر آپ نے باقاعدہ تفتیش شروع کر دی۔ چڑیل یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ نے اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اس چڑیل کو حاضر کر سکتے ہیں؟ زرگل نے پوچھا۔ اگر حاضر کر سکتے ہیں تو کیا میں اس کے ساتھ بات کر سکتا ہوں؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں اس کو کہوں گا کہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ منظور کو اس نے مارا ہے۔ زرگل خان نے کہا، میرا شک رفع ہو جائے گا اور میں تفتیش بند کر دوں گا۔ آگ کے ساتھ مت کھیلو خان صاحب، شاہ جی نے کہا، مجھ کو آپ کی ذات کے ساتھ دلچسپی ہے، آگے آپ کی اپنی مرضی کے خود مالک ہیں، آپ حاکم ہیں، وہ جو مر گیا ہے اس کو میں نہیں بچا سکتا، آپ کو بچا سکتا ہوں، آپ کو خبردار کرنا میرا فرض تھا، وہ میں نے ادا کر دیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ چڑیل نہیں تھی، زرگل نے کہا، میں آپ کو زبردستی تو نہیں منوا سکتا خان صاحب، شاہ جی نے کہا، میں آپ کو بتاتا ہوں، زرگل نے کہا، منظور کے منہ میں اس کا اپنا کلیجہ نہیں تھا، وہ بھیڑ بکری کی کلیجی کا ٹکڑا تھا اور منظور کو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ شاہ جی نے زرگل کو عجیب و غریب دلیلیں دے کر منوانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ پھر مجھ کو بتائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ شاہ جی نے کہا، اگر وہ کسی اور کے ہاتھوں قتل ہوا ہے تو تفتیش جاری رکھیں، میں آپ کے واسطے سچے دل سے دعا کروں گا۔ زرگل شاہ جی کے پاس نمبردار کے بیان کی تصدیق کرانے گیا تھا، جو اس نے کر لی کہ نمبردار منظور کو شاہ جی کے پاس لے گیا تھا۔ زرگل کو یہ تو یقین تھا کہ منظور قتل ہوا ہے اور چڑیل کی محبت اور عاشقی کے قصے تو توہم پرستی ہے، لیکن اس کو قتل کا باعث معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جب نمبردار کی زبانی یہ سنا کہ منظور کشش والا جوان آدمی تھا تو اس کے دل میں یہ شک بیٹھ گیا کہ وہ کسی عورت کے پیچھے قتل ہوا ہے۔ بیویاں اپنے خامندوں کی جاسوسی کرتی رہتی ہیں، ہر بیوی کو شک ہوتا ہے کہ اس کا خامند خفیہ دوسری عورت کے ساتھ یارانے لگاتا ہے۔ منظور جیسے پرکشش آدمی کی بیوی کو تو زیادہ شک ہونا چاہیے تھا۔ یہ سوچ کر اس نے منظور کی بیوی کو تھانے بلایا۔ یہ عورت جس کی عمر 27-28 سال تھی، کوئی خاص خوبصورت نہیں تھی، گندمی رنگ تھا، نقش اچھے تھے اور جسم بھی اچھا تھا، رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں تمہارے خاوند کو زندہ نہیں کر سکتا، زرگل خان نے اس کو کہا، ہاں اس کے قاتل کو پھانسی دلا سکتا ہوں۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ کوئی چڑیل تھی، اس نے کہا، آپ چڑیل کو پھانسی نہیں دے سکتے، یہ جھوٹ ہے، زرگل نے کہا۔
اس کا گلا دبا کر اس کو قتل کیا گیا ہے اور اس کے منہ میں بکری کی کلیجی کا ٹکڑا تھا۔ سب کہتے ہیں کہ اس کو چڑیل نے مارا ہے۔ بیوی نے کہا، میں کیسے کہہ دوں کہ اس کو چڑیل نے نہیں مارا؟ زرگل نے دیکھا کہ وہ اپنے وہم سے ہٹتی نہیں، تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ منظور کا چال چلن کیسا تھا۔ اس نے کہا کہ منظور پر اس کو شک نہیں تھا، سنا ہے گاؤں کی عورتیں اس کو بہت چاہتی تھیں۔ زرگل نے کہا، کوئی ایسی عورت یا جوان لڑکی ہوگی جو اس کو بہت چاہتی ہوگی، ذرا سوچ کر جواب دو۔ اس نے بہت سوچا اور کہا کہ اس کو کسی لڑکی پر بھی شک نہیں۔ تم کو اس نے بتایا ہوگا کہ ایک چڑیل اس کو عورت کے روپ میں ملتی ہے۔ زرگل نے کہا، اس نے میرے ساتھ کبھی ایسی بات نہیں کی تھی، وہ ڈرا ڈرا رہتا ہوگا۔ زرگل نے کہا، نہیں جی۔ اس نے کہا، میں نے تو اس کو کبھی بھی ڈرا ہوا نہیں دیکھا، پریشان سا اور گھبرایا ہوا بھی نہیں رہتا تھا۔ نا جی، مقتول کی بیوی نے جواب دیا، وہ تو خوش رہنے اور خوش رکھنے والا آدمی تھا۔ زرگل اس عورت کے بیان پر بہت حیران ہو رہا تھا۔ اس نے یہ خیال کیا کہ یہ عورت اپنے خاوند کے غم میں نڈھال ہے اور اس کا دماغ صحیح نہیں سوچ رہا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو مر جائے اس پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے۔ زرگل نے منظور کی بیوی کو پھر کسی وقت بلانے کا فیصلہ کیا اور اس کو گاؤں بھیج دیا۔ سب انسپکٹر زرگل خان 2-3 مخبروں سے پوچھتا رہا، لیکن اس کو کوئی سراغ والی بات نہ ملی۔ اس نے مجھ کو مکمل سنایا تھا کہ کس آدمی یا عورت سے اس نے کیا پوچھا تھا۔ میں نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ وہ گہرائی میں نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ وہ کیا غلطیاں کرتا رہا ہے۔ اتنے میں اس کو ایسا صدمہ پہنچا کہ اس کو اپنی بھی ہوش نہ رہی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 11 برس تھی۔ تھانے والے گاؤں سے تھوڑی دور ایک ندی گزرتی تھی جس کا پانی گہرا نہیں تھا۔ لڑکے اس میں نہانے کے واسطے یا ایسا سمجھو کہ پانی میں کھیلنے کے واسطے چلے جایا کرتے تھے۔ زرگل کا بیٹا بھی جایا کرتا تھا۔ موسم ابھی اتنا زیادہ گرم نہیں ہوا تھا، پھر بھی لڑکوں نے ندی پر جانا شروع کر دیا تھا۔ تھانے دار کی بیوی تھانے دارنی نہیں ہوتی، ڈی ایس پی ہوتی ہے، اور تھانے دار کا لڑکا ایس پی سے کم نہیں ہوتا۔ زرگل نے خود ہی مجھ کو بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بہت بگاڑ دیا تھا۔ وہ بیٹے کو اب کنٹرول میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب پانی سر سے گزر گیا تھا۔ اس نے لڑکے کو مارا پیٹا بھی تھا، لیکن لڑکا اور زیادہ ڈھیٹ ہو گیا۔ گاؤں میں اس نے کیا خرابی کرنی تھی؟ وہ اسکول سے بھاگ جاتا تھا، ماسٹروں پر باپ کی تھانے داری کا رعب جماتا تھا اور کھیل کود کا زیادہ شوقین تھا۔ اس کا من پسند کھیل ندی میں نہانا، تیرنا اور پانی میں کودنا تھا۔ اپنے جیسے لڑکوں کو ساتھ لے کر ندی پر چلا جاتا تھا۔ ایک روز وہ ندی پر گیا اور واپس نہ آیا۔ زرگل نے کانسٹیبل کو ندی پر بھیجا کہ بچے کو ندی سے لے آئے۔ کانسٹیبل پریشانی کی حالت میں واپس آیا۔ اس کے ساتھ 3-4 اسی کی عمر کے لڑکے تھے۔ کانسٹیبل کے ہاتھ میں زرگل کے بیٹے کے کپڑے تھے، لڑکا ساتھ نہیں تھا۔ زرگل نے جب اپنے بیٹے کے کپڑے دیکھے اور اس کو کانسٹیبل کے ساتھ اپنا بیٹا نظر نہ آیا تو اس کو غشی آنے لگی۔ لڑکے جو کانسٹیبل کے ساتھ آئے تھے انہوں نے بتایا کہ ضمیر گل ان کے ساتھ تھا۔ وہ سب پانی میں کھیلتے اور ناچتے کودتے رہے۔ بہت وقت بعد انہوں نے دیکھا کہ ضمیر گل ان میں نہیں۔ سب نے اس کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ اس کے کپڑے اور چپل وہاں پڑے ہوئے تھے جہاں سب لڑکوں نے اتار کر رکھے تھے۔ زرگل اس خیال سے اٹھ کر دوڑ پڑا کہ ضمیر گہرے پانی میں چلا گیا ہوگا۔ بچے کم گہرے پانی میں کھیلا کودا کرتے تھے۔ میں نے بعد میں یہ ندی دیکھی تھی جہاں بچے نہایا کرتے تھے۔ وہاں سے 40-45 قدم آگے ندی مڑتی تھی۔ موڑ تقریباً 90 درجے زاویے کا تھا۔ دونوں کناروں پر چٹانیں تھیں جو ریتلی بھی تھیں اور پتھریلی بھی۔ پانی سامنے والی چٹان کے ساتھ ٹکرا کر مڑتا تھا اور وہاں پانی گہرا تھا۔ ندی زمین کی عام سطح سے نیچے تھی، کنارے ڈھلانی تھے، ڈھلانوں پر درخت اور اونچی گھاس بھی تھی۔ زرگل ندی پر پہنچا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور کچھ آدمی جو گاؤں کے تھے اور جن کو پتہ لگا تھا کہ تھانے دار کا بچہ گم ہو گیا ہے، ندی پر پہنچ گئے۔ زرگل باپ تھا۔ وہ جاتے ہی ندی کے گہرے پانی میں کودنے لگا تو کسی نے اس کو پکڑ لیا۔ 2-3 آدمی گہرے پانی میں اتر گئے۔ وہاں موڑ پر پانی کی زیادہ سے زیادہ گہرائی 6 فٹ تھی اور یہ تھوڑی سی جگہ تھی
جہاں پانی گہرا تھا۔ اس کے آگے پانی کی گہرائی ختم ہو جاتی تھی۔ ان آدمیوں نے گہرے پانی کی اس تھوڑی سی جگہ میں تہ تک جا جا کر ٹٹولا اور دیکھا، انہیں بچہ نہیں ملا۔ ایک خطرہ یہ تھا کہ پانی جب چٹانوں کے نیچے ٹکرا کر مڑتا ہے تو چٹان کٹتی رہتی ہے اور ایک مدت کے بعد پانی کے نیچے غار سی بن جاتی ہے۔ جو آدمی اس سے واقف نہیں ہوتا وہ غلطی سے پانی کے بہاؤ کے ساتھ اندر چلا جائے تو نکل نہیں سکتا۔ نہ نکل سکنے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی پانی سے ابھرتا ہے تو اس کا سر غار کی چھت کے ساتھ لگتا ہے اور اتنے زور سے لگتا ہے کہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جو آدمی یہ سوچ سمجھ کر پانی میں ڈبکی لگا کر اندر جاتے ہیں کہ یہ پانی کا بنایا ہوا لمبوترا غار ہے، وہ صحیح سلامت باہر آ جاتے ہیں۔ اس کے اندر جب آدمی مر جاتا ہے تو لاش کو پانی باہر نہیں آنے دیتا۔ اس کام کے 2 ماہر آدمی ڈبکی لگا کر چٹان کے نیچے چلے گئے۔ باہر آ کر انہوں نے بتایا کہ اندر کچھ بھی نہیں، مختصر یہ کہ ہر طرح کی کوشش کی گئی لیکن بچے کا نام و نشان تک نہ ملا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ زرگل کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا تھا۔ اس نے 2-3 کانسٹیبلوں اور گاؤں کے 4-5 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ پانی میں ڈبکیاں لگاتے رہیں اور بچے کو نکالیں۔ اس کے حکم کی تعمیل میں ان آدمیوں کے علاوہ کئی اور آدمی وہ سارا دن اور پوری رات پانی میں ڈبکیاں لگاتے رہے۔ صبح ہوتے ہی زرگل پھر ندی پر پہنچ گیا۔ جب سب نے اس کو کہا کہ لڑکا پانی میں نہیں تو اس نے یقین کر لیا۔ اس کے بچے کے ساتھ کھیلنے والے لڑکوں میں سے 2 نے بتایا تھا کہ وہ ندی کے اگلے موڑ کی طرف چلا گیا تھا، پھر اس کو ادھر آتے کسی نے نہیں دیکھا۔ ان بچوں نے یہ بھی بتایا کہ ان میں سے کبھی کوئی گہرے پانی کے قریب بھی نہیں گیا تھا۔ میں جس روز چارج لینے کے واسطے اس تھانے میں گیا، اس بچے کو لاپتہ ہوئے 4 یا 5 دن گزر گئے تھے۔ زرگل منظور کے قتل کو تو بھول ہی گیا تھا۔ ان 4-5 دنوں میں اس نے تفتیش 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھائی تھی۔ اس کو تبادلے کا حکم مل چکا تھا۔ اس نے درخواست لکھ کر علاقائی ڈی ایس پی کو دستی جا کر دی تھی اور اس کو زبانی بھی کہا تھا کہ وہ بچے کی تلاش کے واسطے نئے تھانے دار کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کو کم از کم 1 ماہ کی چھٹی دے دی جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو بھی اس تھانے میں نہ بھیجا جاتا، لیکن بالائی افسروں نے زرگل کی ذہنی حالت دیکھ کر اس کو 1 مہینے کی چھٹی دے دی اور مجھ کو تھانے کا انچارج لینے کے واسطے بھیج دیا۔ میں سب سے پہلے علاقہ ڈی ایس پی کے پاس گیا، جو دستور تھا۔ دیکھو محبوب عالم، اس انگریز ڈی ایس پی نے مجھ کو کہا تھا ہم نے تمہارا تبادلہ روکا نہیں اور سب انسپیکٹر زرگل کو چھٹی دے دی ہے۔ اس کا بچہ لاپتہ ہے، اس وجہ سے اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا۔ ہم نے اس کی تسلی کے واسطے اس کو چھٹی دی ہے۔ ہمیں اس کیس کی جو رپورٹ زرگل کے تھانے سے ملی ہے، اس سے ہمیں اس طرح شک ہوتا ہے کہ زرگل کا بچہ کسی انتقامی کارروائی کے تحت لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے قتل کی ایک واردات ہوئی ہے جس کو تمہارے لوگوں نے عجیب و غریب واردات بنا دیا ہے۔ ڈی ایس پی نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا، کیا تم مانتے ہو کہ چڑیلیں اس طرح کسی کو مار دیتی ہیں جس طرح ایک آدمی مارا گیا ہے؟ نہیں صاحب، میں نے جواب دیا، میں نے کبھی قتل کی کوئی ایسی واردات نہیں دیکھی جس میں قاتل کوئی چڑیل یا بدرو ہو۔ پھر تم اس کیس کی تفتیش کر لو گے؟ ڈی ایس پی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرگل جب اپنے بچے کی بات کرتا تھا تو وہ دانت پیسنے لگتا تھا اور پھر اس کے آنسو نکل آتے تھے۔ محبوب، اس نے جذباتی سے لہجے میں مجھ سے پوچھا، کیا تم میرے بچے کو کہیں سے لا سکتے ہو؟ بھائی زرگل، میں نے کہا، تم نے ایسی بات کیوں کہی ہے؟ اس علاقے کی ساری آبادی قتل ہو جائے تو بھی میں سب سے پہلے تمہارے بچے کو تلاش کروں گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے دماغ اور دل کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اگر تم اپنا دماغ اپنے قابو میں رکھتے تو ان 4-5 دنوں میں بچے کے قریب پہنچ سکتے تھے۔ برا محسوس نہ کرنا، تم نے قتل کی جو تفتیش کی ہے وہ بھی صحیح نہیں کی۔ مجھ کو ایک بات بتاؤ، کیا تم شاہ جی کے پاس نہیں گئے؟ کس واسطے؟ اس نے پوچھا اور کہنے لگا، میں ایک بار تو گیا تھا، وہ تو قتل کے سلسلے میں تھا۔ میں نے کہا، بچے کی گمشدگی کے بعد تم اس کے پاس اس مطلب سے جاتے کہ وہ اپنے آپ کو غیبی طاقت رکھنے والا پیر سمجھتا ہے، تو تمہارے بچے کا اتا پتہ بتائے وہ کہاں ہے؟ میں نہیں گیا، اس نے جواب دیا۔ پرسوں رات میری بیوی نے مجھ کو بتایا تھا
کہ وہ مجھ سے چوری شاہ جی کے پاس گئی تھی۔ مجھ کو یہ شک ہے کہ شاہ کے ہاتھ میں اپنے باپ کی گدی کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن میری بیوی آخر بچے کی ماں ہے، وہ چلی گئی۔ وہ گئی تو مجھ سے چوری تھی، لیکن وفادار بیوی ہے، اس واسطے اس نے مجھ کو بتا دیا۔ ہاں ہاں، میں نے چونک کر کہا۔ اب مجھ کو بتاؤ کہ تمہاری بیوی کو شاہ جی نے کیا کہا تھا؟ یہی میں تم کو بتانے لگا تھا، زرگل نے کہا۔ شاہ نے اس کو کہا تھا کہ ابھی وہ نہیں بتا سکتا کہ بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے خاوند نے ایک ایسی مخلوق کو ناراض کر دیا ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ہم سب کا بیڑا غرق کر سکتی ہے۔ شاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے خاوند کو کہو یہ تفتیش روک دے۔ شاہ نے مراقبے میں جا کر میری بیوی کو بعد میں یہ بتایا تھا کہ بچے کو اسی غیبی مخلوق نے انتقامی طور پر غائب کیا ہے۔ زرگل، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ بچہ ڈوبا نہیں، اس کو اغوا کیا گیا ہے، اور اس کو اس مطلب سے اغوا کیا گیا ہے کہ منظور کے قتل کی تفتیش رک جائے۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ منظور کو قتل کیا گیا ہے اور مشہور یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو چڑیل نے مارا ہے؟ اس پر بھی غور کرو کہ شاہ نے پہلے تم کو پھر تمہاری بیوی کو کہا کہ تفتیش روک دو۔ کیا تم کو شاہ پر شک ہے؟ زرگل نے پوچھا۔ ضروری نہیں، میں نے کہا۔ فوری طور پر جو شک میرے دماغ میں اٹھا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو اغوا کیا گیا ہے۔ پھر میں شاہ کو تھانے نہ بلا لوں؟ زرگل نے پوچھا۔ ابھی نہیں، پہلے مجھ کو اس جگہ لے چلو جہاں سے بچہ لاپتہ ہوا ہے۔ ہم اس جگہ چلے گئے۔ وہاں مجھے کوئی کھرا یا کوئی سراغ یا اشارہ نہیں مل سکتا تھا۔ میں صرف ندی کے اس تھوڑے سے حصے کو دیکھنا ضروری سمجھتا تھا جہاں سے بچہ لاپتہ ہوا تھا۔ میں نے معلوم نہیں کس وجہ سے یا کسی موڈ میں زرگل کو کہہ دیا کہ بچہ ڈوبا نہیں، اس کو اٹھایا گیا ہے۔ تم ذرا دل پر پتھر رکھو اور صبر کرو، میں منظور کے قتل کی تفتیش نئے سرے سے کروں گا۔ زرگل نے میری بات مان لی۔ میں نے ابھی تھانے کا چارج مکمل طور پر نہیں لیا تھا، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زرگل کو کہا کہ وہ ان تمام آدمیوں کو تھانے بلائے جن سے وہ پوچھ گچھ کر چکا ہے۔ اس نے اسی وقت ان سب کے، جن میں مقتول کی ماں اور بیوی بھی شامل تھی، تھانے میں طلبی کا بندوبست کر دیا۔ جتنی دیر میں یہ لوگ آتے تھے میں نے کچھ اور چارج لے لیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ زرگل کا دماغ حاضر نہیں تھا۔ مجھ کو کبھی یہ خیال آتا کہ اس کا بچہ زندہ ہے اور کبھی یہ کہ وہ مارا جا چکا ہے۔ سب سے پہلے نمبردار اور 2 آدمیوں کے ساتھ آیا۔ ان کو دور سے دیکھ کر زرگل نے مجھ کو بتایا کہ دونوں مخبر ہیں، اور انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ ہو بہو نمبردار کے ساتھ ملتا تھا۔ میں نے نمبردار کو الگ کمرے میں بٹھا لیا، زرگل کو اپنے ساتھ نہ رکھا۔ میں نے نمبردار کے ساتھ اس طرح بات کی جیسے میں اناری اور ڈھیلا ڈھالا تھانے دار ہوں، اور نمبردار کو دانش مند اور تجربہ کار آدمی سمجھتا ہوں۔ میں تمہارے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں نے نمبردار کو کہا، میں نے ابھی تھانے کا چارج لیا ہے، میں نمبرداروں پر بھروسہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم جو کہو گے اسی کو ٹھیک سمجھوں گا۔ تم سرکاری آدمی ہو اور اپنے گاؤں کے لوگوں کو جتنا تم سمجھتے ہو اتنا ابھی میں نہیں سمجھ سکتا۔ منظور کے قتل کی بات کرو، کیا تم کو یقین ہے کہ اس کو چڑیل نے مارا ہے؟ میں نے جھوٹ بولا، میں نے چڑیلوں کے مارے ہوئے 2 آدمی دیکھے ہیں۔ ہاں حضور، اس نے جواب دیا، اس کو چڑیل نے مارا ہے، لیکن خان صاحب نہیں مانتے۔ اس کی بات کی فکر نہ کرو، میں نے بناوٹی طنز سے کہا، یہ پٹھان ہے ہی خر دماغ۔ میں نے نمبردار کا چہرہ دیکھا، اس کے چہرے سے وہ گھبراہٹ سی دور ہو گئی تھی جو نئے تھانے دار کی طلبی پر اس کے چہرے پر آئی ہوئی تھی۔ اس کی بجائے اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے میرے کہنے پر اپنا بیان شروع کر دیا۔ یہ وہی بیان تھا جو وہ زرگل کو دے چکا تھا۔ میں نے اپنے طریقے سے جرح کی تو میرے دماغ میں مزید کچھ شک پیدا ہوئے۔ پھر ان دونوں آدمیوں کو باری باری بلایا جو اس کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے بھی وہی بیان دیا جو زرگل مجھ کو سنا چکا تھا، اور اب نمبردار نے جو بیان دہرایا تھا ان پر بھی میں نے جرح کی۔ دونوں میرے کئی سوالوں کے جواب تسلی بخش نہ دے سکے۔ زرگل جب مجھ کو ان سب کے بیان سنا رہا تھا تو میں غور سے سن رہا تھا۔ مجھ کو شک اسی وقت ہوا تھا کہ قتل کی واردات میں ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے۔
میں نے ان کو ابھی چھوڑنا نہیں تھا۔ میرے دماغ میں تفتیش کی ایک لائن آئی ہوئی تھی۔ میں اس کے مطابق اپنے دماغ کو استعمال کر رہا تھا۔ منظور کی بیوی بھی آ گئی تھی اور اس کی ماں بھی۔ میں نے پہلے ماں کو بلایا۔ اس نے وہی جذباتی باتیں شروع کر دیں جو وہ پہلے زرگل کے ساتھ کر چکی تھی۔ میں اب اس کو حقیقی باتوں کی طرف لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ ایک چڑیل تمہارے بیٹے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ایک نہیں، سینکڑوں، ماں نے جواب دیا۔ اس کی آواز جہاں تک پہنچتی تھی وہاں تک لوگ کام دھندا چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ماں جی، میں نے جھنجھلائی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہارے بیٹے کی تعریفیں نہیں سننا چاہتا، میں اس کے قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ ہوش کی باتیں کرو۔ لیکن قاتل تو چڑیل ہے، اس نے کہا۔ اس کو کیسے پکڑو گے؟ کیا یہ تمہارا اپنا خیال ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، یا تم کو کسی اور نے بتایا ہے؟ ساری دنیا کہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ شاہ جی بھی یہی کہتے ہیں۔ ان کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ چڑیل کون سی ہے اور کہاں رہتی ہے۔ وہ تو اس کا نام بھی جانتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ رام پیاری، اس نے جواب دیا۔ تمہیں شاہ جی نے خود بتایا تھا؟ نہیں، ہمارا گھر ایسا بے برکت ہے کہ شاہ جی نے یہاں آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہم سے ناراض ہیں۔ وہ کیوں؟ میرے بیٹے نے ان کے ساتھ تعلق توڑ لیا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں تو کہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو اسی کی سزا ملی ہے۔ پہنچ والے بزرگوں کی بے ادبی کرنے والے سکھی تو نہیں رہ سکتے۔ لیکن وہ تو خود شاہ جی کے پاس جایا کرتا تھا۔ میں نے کہا، یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا، وہ نہ تو خود جاتا تھا نہ مجھے یا میری بہو کو جانے دیتا تھا۔ ایک وقت تھا جب بڑے شاہ جی زندہ تھے تو میں وہاں سلام کے لیے جایا کرتی تھی۔ گھر میں بڑی برکت بھی تھی۔ اب دیکھ لو بے ادبی کا نتیجہ، جوان بیٹا 2 بچوں کا باپ ہاتھ سے گیا۔ ماں جی، میں نے کہا، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ میرا بیٹا بڑا سیدھا لڑکا ہے۔ گاؤں کی مسجد کا امام اس کو بہت پسند کرتا تھا۔ اذان میرے بیٹے سے دلوایا کرتا تھا۔ اس امام کے اور شاہ جی کی آپس میں کوئی کھٹپٹ تھی۔ امام کے کہنے پر میرے بیٹے نے شاہ جی کی مریدی چھوڑ دی تھی اور ان کے ساتھ سلام دعا بھی ختم کر دی تھی۔ جب یہ عورت یہ باتیں کر رہی تھی تو مجھ کو یاد آ رہا تھا کہ نمبردار اور اس کے ساتھ آنے والے 2 آدمیوں نے کہا تھا کہ وہ منظور کو شاہ جی کے پاس لے گئے تھے۔ ایک بار نہیں، وہ کئی بار ان سے تعویذ لینے کے واسطے گیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ گیا ہو اور اس نے اپنی ماں کو نہ بتایا ہو۔ میں نے ماں کو باہر بھیج کر منظور کی بیوی کو بلایا۔ منظور کو قتل ہوئے کئی روز گزر گئے تھے۔ اس کی بیوی اب کچھ ہوش و حواس میں تھی۔ میں نے اس سے بھی پوچھا کہ اس کو معلوم تھا یا نہیں کہ منظور کے پیچھے کوئی چڑیل پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کو معلوم نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ مجھ کو ضرور بتاتا۔ مقتول کی بیوی نے کہا، ہماری آپس میں اتنی محبت تھی کہ وہ ذرا سی بات بھی مجھ کو بتا دیتا تھا۔ کیا وہ تمہیں بھی شاہ جی کے ہاں نہیں جانے دیتا تھا؟ شاہ جی کے ساتھ اس نے دشمنی پیدا کر لی تھی، اس نے جواب دیا۔ کہا کرتا تھا کہ شاہ کا باپ پہنچ والا تھا اور اس کے ہاتھ میں صحیح پیری بھی تھی، لیکن یہ شاہ بدماش آدمی ہے۔ کیا تم نے مان لیا تھا کہ یہ شاہی بدماش آدمی ہے؟ توبہ کرو جی، اس نے کہا، مجھ میں اتنی جرت کہاں کہ میں اتنی بڑی گدی کی بے ادبی کرتی۔ میں تو اپنے خامد ہی کو پیر سمجھتی تھی، لیکن پیروں کے پیر کے خلاف میں کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک بات بتاؤ، میں نے کہا، لیکن تم چھپا جاؤ گی۔ شادی سے پہلے یا شادی کے فوراً بعد تم شاہ جی کے ہاں جاتی ہوگی؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، میں کبھی کبھی جایا کرتی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ منظور کو کبھی شک ہوا ہو کہ شاہ جی کے ساتھ تمہارا تعلق کچھ ایسا ویسا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو ایسا شک کبھی نہیں ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ کوئی ایسی ویسی بات بھی کبھی نہیں ہوئی تھی؟ اگر میں یہ کہوں کہ مرنے سے 1.5 مہینہ پہلے منظور شاہ جی کے پاس جاتا رہا ہے تو تم مان لو گی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ ضد کا بڑا پکا تھا۔ میں بالکل نہیں مانوں گی کہ وہ وہاں گیا تھا۔ میں نے زرگر کو کہا کہ وہ ان کے گاؤں کے پیش امام کو بلوائے۔ میں نے نمبردار کو پھر بلایا۔ تم منظور کو شاہ جی کے پاس لے جاتے رہے ہو؟ میں نے کہا، وہ تعویذ لینے کے واسطے اکیلا بھی جاتا ہوگا؟ ہاں حضور،
اس نے کہا وہ آتا جاتا رہتا تھا۔ تمہارے گاؤں کی مسجد کا امام کیسا آدمی ہے؟ ٹھیک آدمی نہیں حضور، اس نے جواب دیا۔ ہم کو اب پتہ لگا ہے کہ وہ وہابی ہے۔ کیا وہ مانتا ہے کہ وہ وہابی ہے؟ اپنی زبان سے نہیں مانتا، نمبردار نے جواب دیا، لیکن اس کے طور طریقے وہابیوں والے ہیں۔ شاہ جی کے خلاف باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام پیری مریدی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس کو مسجد سے نکال رہے ہیں، پردیسی سمجھ کر ہم نے اس کو رکھ لیا تھا۔ یہ باتیں شاہ جی کے کانوں میں بھی پہنچی ہوں گی۔ میں نے کہا پھر شاہ جی نے اس کو مسجد میں کیوں رہنے دیا؟ شاہ جی بادشاہ آدمی ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ اس گدی کی جس نے بے ادبی کی وہ اپنی سزا خود پالے گا، جیسی منظور نے پالی ہے۔ میں نے کہا اور نمبردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ پھر میں نے کہا اس نے بھی شاہ جی کی مریدی سے توبہ کر لی تھی۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ نمبردار کی آنکھوں میں اور چہرے پر بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ اب میں تمہاری زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سچ سے بتاؤ کہ منظور کی شاہ جی سے کیا عداوت تھی؟ کوئی عداوت نہیں تھی حضور، اس نے جواب دیا۔ مرید اپنے پیر کے ساتھ کیسے عداوت رکھ سکتا ہے؟ سوچ کر بتاؤ۔ میں نے پوچھا انگلیوں پر گن کر بتاؤ کہ تم منظور کو کتنی بار شاہ جی کے پاس لے کر گئے تھے؟ تم کہتے ہو کہ تمہارے بغیر بھی وہاں جاتا تھا، وہ کتنی بار وہاں گیا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھی طرح سوچو، میں نے کہا، یاد کر کے مجھے بتاؤ۔ میں شاید 3 مرتبہ اس کو شاہ جی کے پاس لے گیا تھا۔ اس نے کہا شاید 4 مرتبہ، اور 3 مرتبہ وہ خود وہاں گیا ہوگا۔ کیا وہ تم کو بتا کر جاتا تھا؟ کبھی کبھی بتا کر جاتا تھا، اس نے جواب دیا۔ اب میری بات کان کھول کر سن لو چودھری، میں نے کہا۔ مجھ کو 2 سوالوں کے جواب دے دو، ایک یہ کہ منظور کو کس نے قتل کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ خان صاحب کا لڑکا کہاں ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ کو فوراً بتا دیتا۔ اس نے انکار کیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ کیوں اس پر اتنا خوفناک الزام لگا رہا ہوں؟ جس انداز سے وہ انکار کر رہا تھا، اس انداز کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اگر وہ قتل کی واردات میں شریک نہیں تھا اور زرگل کے بچے کے اغوا کا بھی اس کو علم نہیں تھا، تو بھی اس نے اپنے خلاف میرے دل میں بڑا پکا شک پیدا کر دیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ اس نمبردار کو بار کے کونے میں بٹھا دے اور اسی کے ساتھ کوئی شخص کوئی بات نہ کرے۔ نمبردار کی گھبراہٹ دیکھنے والی تھی۔ وہ ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ جانے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ چلتا تھا اور 2 قدم چل کر رک جاتا اور میری طرف دیکھتا تھا۔ میرے اشارے پر ہیڈ کانسٹیبل نے اس کو بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ میں نے 2 آدمیوں میں سے ایک کو بلایا جو نمبردار کے ساتھ آئے تھے۔ اس کو میں نے بٹھایا نہیں، کھڑا رہنے دیا۔ تم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ منظور شاہ جی کے گھر جایا کرتا تھا۔ میں نے کہا میں تم کو ایک موقع دیتا ہوں، سوچ کر جواب دو، کیا وہ شاہ جی کے پاس تعویذ لینے جایا کرتا تھا؟ ہاں جناب، اس نے جواب دیا۔ کیا تم تھانے کے مخبر ہو؟ ہاں حضور، اس نے جواب دیا۔ سزا یافتہ ہو؟ ایک بار جناب، اس نے جواب دیا۔ تم ایک بار پھر جیل جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ میں نے اس کو 3-4 گالیاں دیں تاکہ وہ میری بات جلدی سمجھ جائے۔ میں نے کہا باہر بیٹھ کر سوچو، پھر مجھ کو بتانا کہ منظور شاہ جی کے پاس جاتا تھا یا نہیں، اور اس کو باہر نکال دیا۔ دوسرے کو بلایا اور اس سے بھی یہی پوچھا کہ منظور شاہ جی کے گھر جایا کرتا تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ جایا کرتا تھا۔ میں نے اس کو بھی باہر نکال دیا اور منظور کی بیوی کو بلایا۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے خاوند کے گہرے دوست کون کون تھے؟ میں نے اس کو کہا میرا مطلب ہے کہ ایسے آدمی جن کے ساتھ وہ دل کی باتیں بھی کرتا تھا۔ اس نے 2 نام بتائے اور کہا کہ ان دونوں کو وہ سگے بھائیوں سے آگے سمجھتا تھا۔ میں نے ASI کو ان دونوں کے نام بتا کر کہا کہ ان کو تھانے طلب کرے۔ میں زرگل کے پاس جا بیٹھا۔ زرگل، میں نے اس کو کہا، قاتل جلد ہی مل جائے گا، مجھ کو اپنا بچہ چاہیے محبوب خانہ۔ زرگل نے غصے سے کہا، بچے کو ڈھونڈو، بچے کو، میرے ساتھ فالتو بات مت کرو۔ وہ آرام سے تو بیٹھتا ہی نہیں تھا۔ میں آپ کو یہ نہیں سنا رہا کہ وہ اپنے طور پر لڑکے کی تلاش میں کیا کچھ کرتا رہا تھا۔
میں اپنے گھر جاتا ہوں تو بیوی پوچھتی ہے میرے بچے کو لے آئے؟ زرگل نے کہا وہ کوئی اور بات کرتی ہی نہیں، کہتی ہے پٹھان کے بچے ہو تو میرا بچہ لاؤ، نہیں تو میرے سامنے نہ آؤ۔ میں اس کو تسلی دینے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ مقتول کے گاؤں کا مسجد کا امام آ گیا۔ اس کی ڈیل ڈول اور حلیہ دیہات کے مولوی جیسا نہیں تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے ذرا کم یا ذرا زیادہ ہوگی۔ داڑھی چھوٹی تھی اور اچھے طریقے سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کا جسم چست اور پھرتیلا لگتا تھا۔ میں نے اس کو احترام سے بٹھایا۔ محترم، میں نے کہا، سنا ہے لوگ آپ کو وہابی کہتے ہیں، کیا آپ واقعی وہابی ہیں؟ میں صرف مسلمان ہوں جناب، اس نے جواب دیا۔ یہ لوگ مجھ کو وہابی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ شاہ جی کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ مشکل میں اور مصیبت میں خدا کو یاد کرو اور اسی سے مدد مانگو، مگر یہ لوگ پہلے پیر کا اس کے بعد خدا کا نام لیتے ہیں۔ یہ شاہ شریف آدمی نہیں، یہ اپنے آپ کو اور اپنے مرے ہوئے باپ کو شاہ ولی اللہ نظام الدین اور داتا گنج بخش کے برابر سمجھتا ہے۔ یہ تو اولیاء کرام اور صوفیہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ شاہ باز کا شکار کھیلتا ہے، کتوں سے شکار کھیلتا ہے اور کتے لڑاتا بھی ہے، شراب بھی پیتا ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اور یہ نو سرباز ہے۔ اس وجہ سے یہ شاہ بھی اور نمبردار بھی اور گاؤں کے زیادہ تر لوگ بھی میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں منظور کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا اس کو کسی چڑیل نے مارا ہے؟ اس کو شاہ نے مروایا ہے۔ امام نے کہا، یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یہ میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ منظور کو میری باتوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ امام نے کہا، گاؤں کے 2 اور آدمی ہیں جو مجھ سے متاثر ہو کر اس شاہ کی مریدی سے نکل آئے۔ آپ کے ساتھ منظور کا تعلق کیسا تھا؟ چونکہ یہ کم عقل دیہاتی پیری مریدی کے رنگ میں ہی سوچتے ہیں، اس وجہ سے وہ مجھ کو اپنا پیر مانتا تھا۔ امام نے کہا، وہ میرے پاس بیٹھا کرتا تھا اور مجھ سے دین کی باتیں پوچھتا اور عمل کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ پھر یہ شاہ تو آپ کا دشمن ہو گیا ہوگا؟ میں نے کہا، جناب خان صاحب۔ امام ہنس پڑا اور کہنے لگا، اگر میں اس کے آگے دب جاتا تو اب تک شاہ مجھ کو گاؤں سے ہی نہیں اس دنیا سے اٹھوا چکا ہوتا۔ اس نے مجھ کو دھمکیاں بھیجی تھیں کہ میں اس کے معاملے میں زبان بند رکھوں، ورنہ میرے پیچھے مجھ کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ یہ دھمکی اس کے ایک آدمی کی زبانی آئی تھی۔ میں اس کے گھر چلا گیا اور اس کو بتایا کہ میں کون سے خاندان کا آدمی ہوں۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ اس نے پھر کبھی مجھ کو اس طرح کی دھمکی دی تو پھر دنیا دیکھے گی کہ کس کے پیچھے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دیہات کی مسجدوں کے امام کس قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کی ڈیل ڈول، بولنے کا طریقہ اور لباس الگ قسم کا ہوتا ہے، لیکن یہ امام عام قسم کا مولوی لگتا ہی نہیں تھا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس آدمی کا پیشہ امامت ہے۔ مسجدوں کے اماموں کو میں معزز افراد سمجھتا ہوں، لیکن یہ کچھ اور قسم کا معزز آدمی تھا۔ اس نے جب اپنے خاندان کا نام لیا تو میں بھی متاثر ہوا۔ میں کسی خاص وجہ سے اس خاندان کا نام نہیں بتاتا۔ اس خاندان کے 2 آدمی پولیس کے 2 بڑے اہم عہدوں پر تھے۔ اس شخص کو مولوی امام نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مذہب کے راستے پر لے آیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھ کو بتایا تھا کہ اس کے خاندان اور برادری نے اس کو پاگل قرار دے دیا تھا۔ اس کا پاگل پن یہ تھا کہ اتنے اونچے جاگیردار خاندان کا بیٹا ہو کر وہ مذہب کی اور مسجدوں کی امامت کی باتیں کرتا تھا۔ اس کا خاندان انگریزوں کا پٹھو تھا اور اسی وجہ سے جاگیردار تھا، لیکن اس آدمی کے پاس دماغ اور دل میں خدا کا نور داخل ہو گیا۔ اس نے کبھی بھی عالم دین کی شاگردی نہیں کی تھی۔ کتابیں پڑھ پڑھ کر اور مختلف علماء سے پوچھ کر اس نے علم حاصل کیا تھا۔ اس کا اصول یہ تھا، جو دراصل صحیح اسلام ہے، کہ فرقہ بندی اور پیر پرستی حرام ہے۔ مسلمان صرف مسلمان ہے، اس پر کوئی اور لیبل نہیں لگ سکتا۔ اس نے انہی نظریات کو پھیلانا اپنا مشن بنا لیا تھا۔ اپنے گھر سے وہ بہت دور آ گیا تھا۔ اس کو یہ مسجد خالی مل گئی تو گاؤں والوں کے ساتھ بات کر کے اس مسجد کی امامت سنبھال لی۔ اس نے پیر پرستی اور مزاروں پر سجدے کرنے کے خلاف واعظ شروع کر دیے۔ دیہات میں اس قسم کے واعظ کرنے والے لوگ وہابی کہتے ہیں۔
اور اس کو جس طرح اپنے خاندان والوں نے پاگل کہا تھا، اسی طرح سب اس کو پاگل سمجھتے ہیں۔ ایسے آدمی قتل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ قابل قدر آدمی شاہ جی کو اپنا خاندان نہ بتاتا تو وہ ایک دن بھی اس گاؤں میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ جو شاہ جی کا مرید تھا، یہ امام جو باتیں کرتا تھا وہ بہت تھوڑے لوگ قبول کرتے ہیں، جو روشن خیال ہوتے ہیں یا جو صحیح اسلام کی صحیح روح کو سمجھتے ہیں۔ منظور حسین کی بابت شاید آپ زیادہ جانتے ہوں گے۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے جواب دیا، خدا تعالیٰ کے بعد منظور حسین کو صرف میں جانتا ہوں۔ وہ کوئی عالم فاضل نہیں تھا، ان پڑھ آدمی تھا۔ میں اس کو اس واسطے زیادہ پسند کرتا تھا کہ میری باتیں سمجھتا تھا اور میرا ساتھ دیتا تھا۔ اس نے میری بہت خدمت کی ہے۔ کیا اس کو معلوم تھا کہ شاہ جی نے آپ کو دھمکی دی تھی؟ میں نے اس کو بتایا تھا، امام نے جواب دیا۔ وہ غصے سے کانپنے لگا کہ آپ اجازت دیں تو میں اس شاہ کو ختم کر دوں۔ میں نے اس کو روک دیا تھا، لیکن ایک روز اس نے بتایا کہ شاہ کے ساتھ اس کا آمنا سامنا اتفاقیہ ہو گیا۔ اس نے شاہ کو بڑی سخت باتیں کہیں اور شاہ نے اس کو گالیاں دیں۔ شاہ نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ تم اپنی موت کو پکار رہے ہو۔ منظور نے شاہ کی اس للکار کا جواب للکار سے دیا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ شاید 20 یا 22 روز پہلے کی، امام نے جواب دیا۔ میں نے سنا ہے وہ مرنے سے کچھ دن پہلے شاہ کے ہاں گیا تھا۔ میں نے کہا، وہ تعویذ لینے 5-6 بار گیا تھا۔ میں نہیں مانتا۔ امام نے کہا، اگر منظور میرے آگے جھوٹ بولتا رہا ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھ کو اس پر اعتبار تھا۔ وہ شاہ کے گھر نہیں جاتا تھا۔ کیا اس نے کبھی آپ کے ساتھ ایسی بات کی تھی کہ ایک چڑیل اس کے ساتھ پیار محبت کرنے کے واسطے اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کبھی نہیں، امام نے جواب دیا۔ اگر وہ ایسی مصیبت میں پھنس گیا ہوتا تو میرے ساتھ ضرور بات کرتا اور میں اس کو سمجھاتا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنا یہ روگ آپ سے چھپا کر رکھا ہو، میں یہ بھی نہیں جانتا۔ اس نے کہا، وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ مثال کے طور پر آپ کو اس کی اور شاہ جی کی دشمنی کی ایک اور وجہ بتاتا ہوں۔ منظور نے یہ بات بھی مجھ سے نہیں چھپائی تھی۔ شاہ جی کی ایک جوان بیٹی ہے جو بھی غیر شادی شدہ ہے۔ منظور کے پیچھے کوئی چڑیل تو نہیں پڑی ہوئی تھی، البتہ یہ لڑکی اس کے پیچھے چڑیلوں کی طرح پڑ گئی تھی۔ منظور کو وہ کھیتوں میں کہیں اکیلا دیکھ لیتی تو اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ یہ لڑکی عام طور پر اپنی حویلی کی چھت پر کھڑی رہتی اور جو ہی اس کو منظور نظر آتا وہ اس کے پاس پہنچ جاتی۔ وہ منظور کی سریلی آواز پر اور اس کے کمائے ہوئے جسم کی خوبصورتی پر جان چھڑکتی تھی۔ منظور اس سے جان چھڑواتا تھا، لیکن 3 بار ایسا ہوا کہ شاہ نے ان دونوں کو اونچی فصل کے درمیان میڑ پر اکٹھے کھڑے دیکھا۔ شاہ یہی سمجھ سکتا تھا کہ ان دونوں کے آپس میں قابل اعتراض تعلقات ہیں۔ اس نے منظور کو بہت ڈرایا اور دھمکایا۔ منظور نے اس کو کہا کہ اپنی لڑکی کو گھر میں بند کر کے رکھے۔ لڑکی پھر بھی باز نہ آئی۔ وہ منظور کو ملی اور اس کو بتایا کہ شاہ نے اس کو بہت مارا پیٹا ہے۔ امام کی یہ باتیں سن کر مجھ کو خوشی ہوئی۔ اس نے قاتل کی نشاندہی کر دی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ منظور اور شاہ کی بیٹی کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں، امام نے کہا۔ مرنے سے 3 روز مغرب کی نماز کے بعد منظور نے مجھ کو بتایا کہ آج پھر لڑکی اس کے راستے میں آ گئی اور شاہ نے اپنی حویلی کی چھت سے دیکھ لیا۔ وہ دوڑتا آیا، لڑکی گھر کو جا رہی تھی۔ لڑکی کو وہیں چھوڑ کر وہ منظور کے پاس آیا اور اس کو کہنے لگا کہ تم نے مجھ کو کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو گھر میں بند رکھو۔ اب میں تم کو خبردار کرتا ہوں کہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بند ہو کر رہو۔ منظور نے اس کو کہا کہ تمہاری بیٹی غلط نیت سے میرے پاس آتی ہے اور میں اس کو ٹالتا رہتا ہوں۔ اس نے شاہ کو یہاں تک کہہ دیا کہ اب وہ میرے پاس آئی تو پھر پاک صاف واپس نہیں جائے گی۔ منظور ایسا ناپاک آدمی نہیں تھا۔ اس نے شاہ کی دھمکی کا جواب دیا تھا، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بڑی گندی گالی ہے۔ مجھ کو جب اطلاع ملی کہ منظور کو چڑیل مار گئی ہے تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں چڑیل کو جانتا ہوں، شاہ صاحب کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ محترم، میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کے اصولوں اور نظریے کو دیکھ کر میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں،
مجھ کو امید تو یہ رکھنی چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، پھر بھی سوچ لیں کہ میں سب انسپیکٹر ہوں اور تفتیش کر رہا ہوں۔ تفتیش میں بال کی کھال اتاری جاتی ہے۔ گستاخی معاف کر دینا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ دل میں شاہ کی دشمنی رکھ کر مجھ کو یہ بیان دے رہے ہیں؟ جو کہا ہے سچ ہے، امام نے کہا اور انگلی اوپر کر کے بولا، اللہ کی ذات کے سوا میرا کوئی گواہ نہیں، سچ اور جھوٹ کو جاننے والا وہی ہے۔ بات جو تھانے میں کر رہا ہوں وہی مسجد میں کروں گا، اور آپ عدالت میں لے جائیں گے تو بھی یہی بات میرے منہ سے نکلے گی۔ میرے پاس ایک یہی ذریعہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر خلفیہ بیان تحریری دے دوں گا۔ اس امام نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا، لیکن یہ صرف نشاندہی تھی۔ مقدمے میں صرف بیان کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ شہادت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یا ایک ہی قسم کا بیان ایک سے زیادہ گواہ دیں تو اسے سچ سمجھا جاتا ہے۔ میں نے عدالت کی نظر سے امام سے چند اور ضروری باتیں معلوم کیں اور اس کو گواہی کے لیے بھی تیار کیا۔ اگر میں جلد بازی سے کام لیتا تو میں فوراً شاہ کو تھانے میں طلب کر لیتا، لیکن میں نے اس کے خلاف مزید شہادت کی فراہمی کے واسطے اور شاہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالنے کے ارادے سے ایک اور راستہ اختیار کیا۔ وہ یہ تھا کہ میں نے کسی کانسٹیبل کو بھیجنے کی بجائے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ شاہ کی بیٹی کو تھانے لے آئے۔ امام سے مجھ کو اس لڑکی کا نام بھی معلوم ہو گیا تھا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ شاہ ہیڈ کانسٹیبل کو بہلائے پھسلائے گا، اس کو رشوت پیش کرے گا اور اس کے منہ میں یہ الفاظ ڈالے گا کہ شاہ کی بیٹی گھر میں نہیں ہے، یا وہ لڑکی کے ساتھ خود آئے گا اور مجھ سے باز پرس کرے گا کہ میں نے اس کے گھر کے پردے کا بھی خیال نہیں کیا۔ میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ شاہ نے ایسی کوئی رکاوٹ ڈالی تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اس شاہ کی بابت میں آپ کو تھوڑی سی واقفیت کرا دوں۔ یہ اپنے علاقے کی مشہور گدی تھی۔ جب تک اس شاہ کا باپ زندہ رہا، اس گدی کی مریدی سارے علاقے میں پھیلی رہی۔ وہ مر گیا تو اس کے 3 بیٹے پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے گدی کی قدر و منزلت قائم رکھنے کی بجائے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ زمین اور جائیداد وغیرہ پر آپس میں لڑائی جھگڑا کیا اور معاملہ کچہری تک گیا۔ 5-6 سال ان میں مقدمہ بازی اور ہاتھا پائی ہوتی رہی۔ ان 5-6 سالوں میں گدی کی شہرت گھٹتے گھٹتے معمولی سی ایک خانقاہ جتنی رہ گئی۔ آخر ان کے درمیان فیصلہ ہوا، دوسرے بھائی جائیداد لے گئے۔ یہ شاہ عقل مند اور چالاک تھا۔ اس نے سوچا پیری قائم رہے تو جائیداد بنتے دیر نہیں لگے گی۔ اس نے باپ کی گدی اور ایک حویلی پر قناعت کر لی، لیکن اس گدی کی شہرت ختم ہو چکی تھی۔ اس شاہ نے مریدی میں کچھ اضافہ کیا، لیکن اس کیس نے اس کو مزید نقصان پہنچایا۔ اس کے چند سال بعد جب پاکستان بن گیا اور مہاجرین آ گئے تو اس گدی کو سہارا مل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ گدی شاہ کے باپ کے زمانے جیسی شہرت ایک بار پھر حاصل کر گئی۔ میں نے امام کو یہ کہہ کر جانے کی اجازت دے دی کہ وہ گاؤں میں موجود رہے اور طلبی پر فوراً پہنچے۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ وہ ہوشیار ہو کر رہے، ورنہ گاؤں والوں کے ہاتھوں بہت خراب ہوگا۔ منظور کے 2 دوست آئے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کو بلایا اور اسے یہ سوال پوچھے، منظور کا چال چلن کیسے تھا؟ کیا اس نے تمہیں بتایا تھا کہ اس کے پیچھے ایک چڑیل پڑی ہوئی تھی؟ شاہ کی بیٹی کے ساتھ اس کا کیا معاملہ تھا؟ کیا مرنے سے پہلے منظور شاہ کے پاس تعویذ لینے جاتا رہا تھا؟ شاہ کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی؟ منظور کے اس دوستوں نے ان سوالوں کے وہی جواب دیے جو امام مجھ کو تفصیل سے بتا چکا تھا۔ اس کے دوسرے دوست کو بلایا تو اس نے بھی بالکل وہی جواب دیے جو مجھ کو پہلے مل چکے تھے۔ ان دونوں سے مجھ کو یہ بھی پتہ لگا کہ نمبردار کے ساتھ بھی منظور کی بول چال بند تھی۔ ان دونوں نے بتایا کہ نمبردار منظور سے کچھ ڈرتا بھی تھا۔ ان دونوں آدمیوں کی بابت جو نمبردار کے ساتھ آئے تھے، منظور کے ان دونوں دوستوں نے بتایا کہ نمبردار کے خاص آدمی ہیں، پیتے پلاتے بھی ہیں اور نمبردار کے خوش آمدی بھی بنے ہوئے ہیں۔ مختصر یہ کہ امام کے بیان کی اور منظور کی بیوی کے بیان کی بڑی اچھی تصدیق ہو گئی۔ میرے واسطے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ میں نمبردار کو اور اس کے دونوں آدمیوں کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھوں یا پہلے شہادت اکٹھی کروں۔ نمبردار کو اور اس کے آدمیوں کو بھی شک ہو گیا تھا کہ میں نے ان کا جھوٹ پکڑ لیا ہے۔ میں نے سوچا
کہ ان کو اپنے اندر اندر پریشان ہونے دوں اور تھانے میں ہی بٹھائے رکھوں۔ میں نے زرگل کو اپنے پاس بلایا اور اس کو بتایا کہ بہت ساری نشاندہی ہو گئی ہے اور مجھ کو امید ہے کہ لڑکا بھی مل جائے گا۔ زرگل نے مجھ سے اس تفتیش کی تفصیل پوچھی جو میں کر چکا تھا۔ میں نے جب اس کو تفصیل سنائی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پھر ان کو مہمان بنا کر کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ اس نے بڑے سخت غصے میں کہا۔ میں اس نمبردار کو اور اس کے دونوں ساتھیوں کو ابھی الٹا لٹکاتا ہوں، نیچے انگارے رکھ کر ان پر سرخ مرچ ڈالوں گا اور کہوں گا کہ جب تک میرے بچے کی نشاندہی نہیں کرو گے اسی طرح لٹکے رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چل پڑا۔ میں نے دوڑ کر اس کو پکڑ لیا۔ ابھی نہیں زرگل، میں نے اس کو پیچھے گھسیٹتے ہوئے کہا، میری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ تم جو کرنا چاہتے ہو وہ میں بعد میں کروں گا۔ تم پنجابی کم عقل ہوتے ہو۔ اس نے کہا، یہ ان کے باپ کی بیٹھک نہیں ہے۔ اگر یہ مشتبہ ہے تو ان کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہونی چاہیے۔ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اوے زرگلا، عقل سے کام لے۔ میں نے اسے زبردستی گھسیٹ کر کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، میری تفتیش چوپٹ نہ کر دینا، ذرا صبر کرو، دعا کرو تمہارا بچہ تم کو زندہ مل جائے۔ بڑی مشکل سے زرگل کو قابو میں کیا۔ محبوب خانہ، اس نے کہا، میرا بچہ مجھ کو نہ ملا تو میں تم کو گولی مار دوں گا۔ 3-3.5 گھنٹے بعد شاہ آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جو پرانے ٹائپ کے برقعے میں تھی۔ میں پہلی بار شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ کی عمر یقیناً 40 سال سے اوپر تھی، لیکن رنگ ایسا لال کہ وہ 25-26 سال کی عمر کا پہلوان لگتا تھا۔ اس نے لڑکی کو برآمدے میں بینچ پر بٹھا دیا اور میرے پاس آیا۔ زرگل میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ شاہ اپنے آپ ہی آ کر ہمارے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بڑے غصے میں ہے۔ آپ نئے تھانے دار ہیں جناب؟ شاہ جی نے بڑے بالائی افسر کے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ جی شاہ جی، میں نے ایک ملازم کی طرح جواب دیا، میں ہی ہوں۔ زرگل صاحب نے آپ کو ہماری بابت شاید کچھ نہیں بتایا۔ شاہ جی نے کہا، ہماری گدی اور آستانے کی یہ توہین انگریز افسروں نے بھی نہیں کی تھی۔ آپ ہندوستانی افسر ہیں اور آپ مسلمان بھی ہیں، آپ نے یہ جرأت کیوں کی؟ ہماری بیٹی کو آپ نے تھانے بلایا ہے۔ میں مجبور ہوں شاہ جی، میں نے کہا، ڈیوٹی کی مجبوری ہے۔ اگر ہم کوتاہی کریں تو جن انگریز افسروں نے آپ کے آستانے کی کبھی توہین نہیں کی، وہ ہماری اتنی توہین کرتے ہیں جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں آپ کی توہین کی کوئی پرواہ نہیں۔ شاہ جی نے پرانے زمانے کے بادشاہوں کی طرح کہا، آپ نے جس گدی کی توہین کی ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اللہ کے ان پیارے بزرگوں کی روحیں جو مزار شریف میں دفن ہیں آپ کو چین سے نہیں جینے دیں گی۔ آپ نے اتنا بھی نہ سوچا کہ ہماری بیٹی پردہ نشین ہے اور اس کو ہم برقعے میں لائے ہیں۔ تھانے داری پر اتنا غرور نہ کرو۔ شاہ جی حضور، میں نے پوچھا، گستاخی معاف، کیا آپ کی بیٹی کھیتوں میں منظور کو اکیلا دیکھ کر اس کے پاس برقعے میں جایا کرتی تھی؟ شاہ جی کے ہونٹ کانپنے لگے اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کو غصہ آ گیا تھا یا وہ گھبرا گیا تھا۔ ہمارا وقت مت ضائع کرو شاہ جی، زرگل نے کہا، ہم نے آپ کی بیٹی کو تفتیش کے واسطے بلایا ہے۔ کیسی تفتیش خان صاحب؟ شاہ جی نے کہا، ہماری بیٹی نے کیا جرم کیا ہے؟ شاہ جی، میں نے کہا، آپ باہر تشریف لے جائیں اور ہمیں گستاخی کا موقع نہ دیں۔ یہ تھانہ ہے، ہم نے آپ کی بیٹی سے کچھ پوچھنا ہے اور ہم اپنا کام یہ ضرور کریں گے۔ اگر آپ فوراً باہر نہیں نکل جائیں گے تو ہم آپ کو گھسیٹ کر باہر نکال دیں گے۔ اگر آپ نے ہم کو پریشان کیا تو ہم آپ کو حوالات میں بند کر دیں گے۔ یہ تو ہم جانتے تھے کہ شاہ کی اصلیت کیا ہے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تو زرگل اٹھ کھڑا ہوا۔ 1 منٹ میں باہر نکل جاؤ، زرگل نے بڑے غصے میں کہا۔ شاہ جی نے عجیب تماشا دکھایا، وہ بڑے زور سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ تمہارا یہ تھانہ تباہ ہوگا۔ باہر سے شاہ کی بڑی بلند للکار سنائی دی، چڑیلیں تمہارے بچوں کو غائب کر دیں گی، پھر بلانا اپنے انگریز حاکموں کو۔ ایسے منظر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ واہی تباہی بک کر خاموش ہو گیا۔ میں اور زرگل اندر بیٹھے سنستے رہے۔ اس کی آواز خاموش ہو گئی تو میں نے زرگل کو کہا کہ وہ مجھ کو اکیلا چھوڑ دے۔ ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ شاہ کی بیٹی کو میرے پاس لے آئے۔
وہ دلکش چہرے اور چھریرے بدن والی نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی برقعے کا نقاب اٹھا دیا تھا۔ گھبرانا نہیں، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ تم جب بھی باہر نکلتی ہو تو برقع اوڑھ کر نکلتی ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ شاہ جی نے کہا تھا کہ برقعے میں چلو۔ میرا برقع تو ہے ہی نہیں، یہ میری ماں کا برقع ہے۔ تمہارے والد صاحب ناراض ہو رہے تھے۔ یہ میرے والد صاحب نہیں، لڑکی نے میری بات کاٹ کر کہا۔ اسی واسطے میں ان کو شاہ جی کہا کرتی ہوں۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے میری ماں کے ساتھ شادی کی تھی۔ اس نے کہا۔ میں اس وقت 3 سال سے ذرا زیادہ عمر کی تھی جب میری ماں بیوہ ہو گئی تھی۔ میں اس کی ایک ہی اولاد تھی۔ میری ماں خوبصورت تھی اور اس کے نام پر کچھ زمین بھی تھی۔ اس شاہ کی پہلے بھی ایک بیوی تھی۔ شاہ نے 2 آدمیوں کو ساتھ ملا کر دھوکے میں میری ماں کے ساتھ شادی کر لی۔ اس لڑکی کا بیان لمبا تھا۔ میں اس سے اس کی ماں کی ہسٹری نہیں سننا چاہتا تھا، لیکن لڑکی نے اس طرح بولنا شروع کر دیا تھا جیسے وہ اپنے دل کا غبار نکال رہی ہو۔ مختصر بات یہ تھی کہ شاہ بدکار آدمی تھا، شراب پیتا تھا اور رات کو اس کے پاس نئی سے نئی عورت آتی تھی۔ لڑکی کی ماں کو یہ سلسلہ پسند نہیں تھا۔ اس نے اعتراض کیا تو شاہ نے اس کو مارا پیٹا۔ پھر یہ چوتھے 5ویں دن کا دستور ہو گیا کہ شاہ لڑکی کی ماں کو زد و کوب کرتا تھا۔ لڑکی بڑی ہوئی تو شاہ نے اس کے ساتھ بھی اس کی ماں جیسا سلوک شروع کر دیا۔ لڑکی بہت تلخ حالات میں پل کر جوان ہوئی۔ اس کی ماں وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی۔ لڑکی کو منظور بہت اچھا لگا اور وہ اس کے پیچھے پھرنے لگی، لیکن منظور اس کو قبول نہیں کرتا تھا۔ لڑکی نے مایوس ہو کر منظور کو کہا کہ وہ اس کے ساتھ پیار محبت کی 1-2 باتیں کر دیا کرے۔ منظور نے اس کی یہ بات مان لی، لیکن اس کو زیادہ وقت اپنے پاس ٹھہرنے نہیں دیتا تھا۔ شاہ نے دیکھ لیا لڑکی کے ساتھ شاہ پہلے ہی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، اب اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لڑکی پھر بھی باز نہ آئی۔ کیا منظور شاہ کے ہاں نہیں جاتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ کبھی نہیں آیا تھا۔ میں لڑکی سے سوال جواب کے ذریعے کچھ سراغ لینا چاہتا تھا، جس میں مجھ کو مایوسی ہوئی۔ لڑکی کے دل میں شاہ کے خلاف بہت نفرت تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کوشش میں ہے کہ شاہ کو گرفتار کرا دے۔ اس کو تو جیسے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کس سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ مجھ کو یہ شک بھی ہوا کہ اس کو شاید یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے اور کس کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ مجھ کو یہ سمجھنے میں تھوڑا اور وقت لگ گیا کہ یہ لڑکی ذہنی لحاظ سے نارمل نہیں۔ میں اس کی وجہ آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ وہ نارمل کیوں نہیں تھی۔ 3-4 سال کی عمر کی تھی تو اس کا باپ مر گیا۔ لڑکیاں باپوں کو زیادہ چاہتی ہیں۔ اس لڑکی کو ایک تو صدمہ یہ پہنچا اور دوسرا صدمہ یہ کہ اس کو اپنے پیارے باپ کی جگہ ایک ظالم باپ مل گیا جو اس کو بھی مارتا تھا اور اس کی ماں کو بھی۔ پیار اور شفقت کی جگہ اس کو ظلم و تشدد ملا۔ پھر اس نے اس گھر میں شراب نوشی اور بدکاری دیکھی جو اس جگہ کا یعنی شاہ کی حویلی کا دستور تھا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان حالات میں پلے ہوئے بچے شفقت اور پیار سے محروم ہوتے ہیں، اور ان کو جس سے بھی پیار مل جائے خواہ وہ جھوٹا ہی ہو وہ اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اس لڑکی کو منظور اچھا لگا تو اس نے اسی کو پیار کا بت بنا لیا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ منظور اس کو کیوں اچھا لگتا تھا۔ وہ جب رات کو ہیر گایا کرتا تھا تو اس کی آواز میرے گھر تک پہنچا کرتی تھی۔ اس نے کہا تھا میرا دل اس طرح بے قابو ہوتا تھا جیسے منظور مجھ کو بلا رہا ہے۔ اس جذباتی حالت میں وہ تڑپتی اور روتی تھی۔ اس نے مجھ کو آگے جو بیان دیا وہ مختصر طور پر اس طرح تھا کہ آخر شاہ نے اس کو گھر میں بند کر لیا۔ کچھ اور سوال جواب کے بعد اس لڑکی نے ایک اور بات بتا دی۔ وہ یہ تھی کہ کچھ دنوں سے وہ کسی بچے یا کسی عورت کے رونے کی آواز سنتی تھی جو کسی کمرے میں آتی تھی۔ گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اس کی ماں بھی اس کے سامنے موجود ہوتی تھی۔ یہ آواز شاہ کی دوسری بیوی کی ہو سکتی تھی۔ ایک رات اس کی ماں سو گئی تھی اور وہ جاگ رہی تھی۔ اس کو پھر رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل گئی اور برآمدے میں سے ہوتی ہوئی ایک کمرے کے پاس جا کر رکی۔ آواز اسی کمرے میں تھی۔ وہ کمرے کے پہلو میں گئی، وہاں کھڑکی تھی جو ذرا سی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ 11-12 سال کا ایک بچہ رو رہا ہے اور ایک آدمی اس کو ڈرا رہا ہے۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ بچہ کچھ کہتا بھی تھا؟ میں نے پوچھا۔ یا صرف روتا تھا؟
وہ کچھ کہتا بھی تھا۔ لڑکی نے جواب دیا، معلوم نہیں وہ اردو بولتا تھا یا کیا زبان بولتا تھا۔ ہماری طرح پنجابی زبان نہیں بولتا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ بڑا خوبصورت لڑکا ہے، رنگ اس کا گورا ہے۔ میں نے اور کچھ نہ سنا، میں اسپرنگ کی طرح اچھلا اور باہر نکل کر زرگل کو آواز دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اس کو کہا کہ شاہ کو فوراً لے آؤ۔ میں شاہ کو کسی پوچھ گچھ کے بغیر حوالات میں بند کرنا چاہتا تھا۔ اب کسی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ہمارا ملزم شاہ تھا۔ جناب وہ تو چلے گئے ہیں، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ کہاں چلا گیا ہے؟ اس عورت کو آپ کے حوالے کر کے شاہ جی بڑے غصے میں بولتے رہے تھے، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ پھر وہ باہر نکل گئے۔ وہ گھوڑی پر آئے تھے، عورت دوسرے گھوڑے پر سوار تھی۔ شاہ جی اپنی گھوڑی پر سوار ہوئے اور چلے گئے۔ زرگلا، چوں ہی زرگل میرے پاس آیا میں نے بہت تیز تیز بولتے ہوئے کہا، تمہارا بچہ مل گیا ہے، فوراً چھاپے کا بندوبست کرو، 1 منٹ نہ لگاؤ۔ گاؤں 3 میل سے ذرا زیادہ دور تھا۔ ہم گھوڑوں اور ایک تانگے کے ذریعے وقت ضائع کیے بغیر پہنچے، پھر بھی 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ شاہ کے گھر اس طرح داخل ہوئے جیسے چوروں کا اڈا ہو، سیدھے اندر گئے۔ شاہ نے واہی تباہی بکنی شروع کر دی۔ میں اس کو احترام سے باہر لا کر کانسٹیبلوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن زرگل کا دماغ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ اس نے شاہ کو گریبان سے پکڑا اور آگے گھسیٹ کر اس کی گردن پر مکہ مارا، اور اس طرح اس کی تھوڑی سی مرمت کر کے پوچھا کہ لڑکا کہاں ہے؟ کون سا لڑکا؟ شاہ نے پوچھا۔ یہاں کوئی لڑکا نہیں، تلاشی لے لو، تم پر اس گدی کی ایسی لعنت پڑے گی۔ زرگل کے ایک زوردار تھپڑ نے شاہ کو آگے بولنے نہ دیا۔ دونوں ہیڈ کانسٹیبلوں نے تلاشی اور چھاپے کے دستور کے مطابق اس حویلی میں جتنے افراد تھے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا تھا۔ 2 عورتیں تھیں اور 2 آدمی۔ 6 آدمی ملازم ٹائپ لگتے تھے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں کو الگ کر لیا اور ان کو کہا کہ وہ بتا دیں کہ بچہ کہاں ہے، ورنہ ان کی ہڈیاں یہاں ٹوٹیں گی، پھر تھانے میں مرمت ہوگی، اس کے بعد 10-10 سال کی سزا ملے گی۔ دونوں نے انکار کیا۔ مکان کی تلاشی لی گئی۔ میں نے اس مظلوم لڑکی سے اس کمرے کا محلِ وقوع معلوم کر لیا تھا جس میں وہ کہتی تھی کہ بچہ دیکھا گیا ہے۔ اس کمرے میں بچہ نہیں تھا، بچہ کسی بھی کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے شاہ کو ایک طرف کیا۔ شاہ جی، میں نے اس کو کہا، کیوں اپنی بے عزتی کراتے ہو؟ انگریزوں کے قانون میں تمہاری گدی کی کوئی حیثیت نہیں، یہ گدی ختم ہو جائے گی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے بڑے غصے میں پوچھا۔ کیا ڈھونڈتے ہو میرے گھر میں؟ سب انسپیکٹر زرگل کا بچہ، میں نے کہا۔ یہاں کسی زرگل کا بچہ نہیں ہے، اس نے مکمل ڈھیٹ پن سے جواب دیا۔ ملتا ہے تو ڈھونڈ لو۔ بہت اچھا شاہ جی، میں نے کہا اور اس کو کانسٹیبلوں کے حوالے کر کے کہا، ہتھکڑی لگاؤ۔ جس طرح اس کو ہتھکڑی لگائی گئی وہ آپ یوں سمجھیں جیسے مست بھینسے کے گلے میں رسا ڈالا جاتا ہے۔ میں نے ان 2 آدمیوں میں سے ایک کو گریبان سے پکڑا اور صحن میں لا کر اس کے منہ پر ایک مکہ مارا تو وہ پیچھے جا پڑا۔ زرگل دوڑا آیا، اس نے اس کی ایک ٹانگ ٹخنے سے پکڑ کر اٹھا لی، دوسری ٹانگ میں نے پکڑ لی۔ وہ پیٹھ کے بل پڑا ہوا تھا۔ ہم نے اس کی ٹانگیں اوپر کر کے اس طرح اپنی اپنی طرف کھینچی جس طرح ریلوے اسٹیشن پر کانٹے بدلنے والا کانٹا بدلتا ہے۔ وہ شخص چیخنے اور چلانے لگا۔ ہم اس کی ٹانگیں اس طرح ادھر ادھر کھینچ رہے تھے جیسے اس کو چیر کر اس کے جسم کے 2 حصے کر دیں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ دوسرے آدمی کی بھی ذرا خاطر کرو۔ اب دونوں آدمی اس قدر چیخو پکار کر رہے تھے جس کو صرف پولیس کے آدمی برداشت کر سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا آدمی صرف سن ہی لے تو وہ ڈر کر اقبال جرم کر لے۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگا کہ وہ بتائے گا۔ اس نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ لڑکا اس کمرے میں بند رہا ہے، اور آج شاہ جب لڑکی کو تھانے چھوڑ کر آیا تو اس نے لڑکی کو کمبل میں لپیٹ کر ان دونوں آدمیوں کو کہا کہ اس کو فلاں گاؤں میں چھوڑ آؤ۔ اس نے گاؤں کی نشاندہی کی۔ یہ گاؤں کل 5-6 گھروں کا ہی تھا جو 1 میل بھی دور نہیں تھا۔ میں اور زرگل اپنے 2-3 کانسٹیبلوں کو لے کر اس آدمی کے ساتھ اس گاؤں گئے۔ ایک آدمی گاؤں کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے ہم کو دور سے دیکھا تو ایک طرف کو دوڑ پڑا۔ وہ گاؤں کے اندر نہ گیا بلکہ کسی دوسری طرف جا رہا تھا۔ اس کے بھاگنے سے ہم یہی سمجھ سکتے تھے کہ یہ ملزم ہے۔
ورنہ بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ وہ پاپیادہ کتنا تیز دوڑ سکتا تھا، میں نے اس کو زیادہ دور نہ جانے دیا۔ میں نے جب گھوڑے سے اتر کر اس کو پکڑا تو وہ ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگا۔ اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں بھاگا ہے۔ جناب، میں بے قصور ہوں، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ شاہ جی نے حکم دیا تھا کہ اس لڑکے کو 2 دن اپنے گھر میں رکھو۔ لڑکا کہاں ہے؟ میرے گھر میں ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ میں جب اس کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو لڑکا زرگل کے گلے لگا ہوا تھا۔ اس کو ان لوگوں نے دیہاتی قسم کے کپڑے پہنائے ہوئے تھے۔ اس کو اس حالت میں اغوا کیا گیا تھا کہ اس کے کپڑے اترے ہوئے تھے۔ گاؤں کے 2 آدمیوں کو بچے کی برآمدگی کا گواہ بنایا، بیان لکھ کر ان کو پڑھ کر سنائے اور ان کے انگوٹھے لگوا لیے۔ پھر ان 2 آدمیوں کو اور شاہ کو ساتھ لے کر ہم تھانے میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد تھانے کے احاطے کے باہر شاہ کے مریدوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے کھڑے تھے، ان میں دنگا فساد کرنے یا احتجاجی مظاہرہ کرنے کی جرت نہیں تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ شاہ اقبال جرم کر لے، لیکن وہ بڑی ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا تھا۔ میں ضروری نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اقبال جرم کرے۔ مقدمے کی مضبوطی کے واسطے میرے پاس اور ذرائع موجود تھے، لیکن زرگل اس قدر غصے میں تھا کہ اس کے بس میں ہوتا تو شاہ کی گردن پر چھری پھیر دیتا۔ محبوب خانہ، اس نے مجھ کو کہا، تم اب باقی کام مجھ کو کرنے دو۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ شاہ کو ایک کمرے میں لے گیا اور ایذا رسانی کا عمل شروع کر دیا۔ میں متعلقہ آدمیوں سے جو ملزم تھے اقبالی بیان لے رہا تھا۔ ایک اور آدمی کی نشاندہی ہوئی جو تھانے والے گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ میں نے اس کی گرفتاری کے واسطے ASI کو بھیج دیا۔ میں جب تقریباً 2 گھنٹے بعد دیکھنے گیا کہ زرگل کیا کر رہا ہے تو شاہ کو بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ زرگل نے اس کو ایسی ایذا دی تھی جس کو شاہ جیسا مضبوط آدمی بھی زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکا۔ بچہ تو مل گیا تھا، ہم نے منظور کے قاتل کو بھی پکڑنا تھا۔ قاتل شاہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے قتل خود تو نہیں کیا ہوگا، اپنے کسی آدمی سے کروایا ہوگا۔ زرگل نے رات کو بھی شاہ کی ایذا رسانی جاری رکھی۔ وہ ہوش میں آتا تھا تو زرگل اپنا ظالمانہ عمل شروع کر دیتا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے بعد شاہ نے نیم غشی کی حالت میں قتل کا اقبال کر لیا۔ اسی حالت میں اس نے بتایا کہ زرگل کے بیٹے کو اس نے اس مطلب سے اغوا کرایا تھا کہ اس کو ڈرائے گا کہ اس کے بچے کو چڑیل اٹھا کر لے گئی ہے اور وہ بچہ اس شرط پر واپس کرے گی کہ وہ تفتیش بند کر دے، لیکن اس کی سکیم ناکام ہو گئی۔ میں نے ان خطروں کی سوچ لی تھی جو عدالت میں پیش آیا کرتے ہیں۔ میں نے شاہ کو دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص بڑے مضبوط پتھر کا بنا ہوا ہے، اور اگر اس نے اقبالی بیان زیر دفعہ 164 مجسٹریٹ کو بھی قلم بند کروا دیا تو بھی یہ شخص سیشن کورٹ میں جا کر منحرف ہو جائے گا۔ میں نے زرگل کو بہت مشکل سے سمجھایا کہ اب اس کو چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو یہ مر جائے یا اس کو ایسا نقصان پہنچ جائے جو عدالت میں ثابت ہو جائے کہ ایذا رسانی کا نتیجہ ہے۔ میں نے زرگل کو بتایا کہ اس نے اگر کسی سے قتل کروایا ہے تو بھی میں یہ ثابت کر دوں گا کہ قتل اس نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے۔ بس میں یہی چاہتا ہوں۔ زرگل نے کہا، میں اس شخص کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ 5-6 گھنٹوں کے اندر اندر ساری واردات ہمارے سامنے آ گئی۔ جس نے منظور کا گلا دبایا تھا اس نے اقبال کر لیا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ بیان دے کہ گلا شاہ نے دبایا تھا اور اس شخص نے خود منظور کو پکڑ کر رکھا تھا۔ اس شخص کو میں نے یہ بیان دینے کے صلے میں یہ انعام دیا کہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ دوسرے ملزموں کو یہ وعدے دیے کہ ان کو بری کروا دوں گا یا بہت تھوڑی سزا دلواؤں گا، شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے بتائے ہوئے بیان دیں۔ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اتنے گھناؤنے اور سنگین جرم کرانے والا شاہ ہے، ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے تھے۔ قانون کی پابندیاں تو کچھ اور ہی کہتی تھی، لیکن میں ذاتی طور پر پسماندہ ذہن کے سیدھے سادے ان دیہاتی لوگوں کو بے گناہ سمجھتا تھا۔ اس قسم کے شاہ دیہاتیوں کو اپنے اثر میں لا کر بدکاری کرتے ہیں، ان کو اعلی کار بناتے ہیں۔ یہ 2 جرم جس وجہ سے کیے گئے تھے وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ شاہ نے منظور کو ایک اس وجہ سے سزا دی تھی
کہ وہ اس سے باغی ہو گیا تھا، دوسری وجہ یہ کہ اس نے شاہ کی بے عزتی کی تھی، اور تیسری وجہ یہ کہ اس کو شک تھا کہ اس نے اس کی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہانی اس طرح شروع کی تھی کہ مسلمان کا دماغ قدرتی طور پر سائنسی ہے اور ایجاد کی طرف جاتا ہے، لیکن ہماری قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو شاہ جیسے پیروں کی لیڈری مل گئی جو ساری قوم کو بدی کی طرف لے گئی۔ غور کریں کہ قتل کا کیا طریقہ اختیار کیا گیا۔ چھوٹا سا ایک بکرا نمبردار کے گھر ذبح کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ نمبردار نے صدقہ دیا ہے۔ کلیجی گھر میں رکھی گئی جس کا ایک ٹکڑا منظور کو قتل کر کے اس کے منہ میں ٹھونس دیا گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس زمانے میں دیہات میں بکرے کا گوشت نہیں ملتا تھا، اس وجہ سے ایک بکرا ذبح کیا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نمبردار بھی جرم میں شامل تھا۔ اس کے جن دو آدمیوں نے اس کے بیان کی تصدیق کی تھی، انہوں نے نمبردار اور شاہ کے بتائے ہوئے بیان تھانے میں دیے تھے۔ جرم کی سزا سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ دنیا کا قانون سزا نہ دے تو خدا کا قانون کسی نہ کسی طرح پکڑ لیتا ہے۔ ان لوگوں سے غلطی یہ ہوئی کہ مجھ کو یہ بیان دیا کہ منظور شاہ کے پاس تعویذ لینے کے واسطے جایا کرتا تھا۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ دوسری طرف یہ ثابت ہو جائے گا کہ شاہ اور منظور کی آپس میں دشمنی ہے۔ اسی جھوٹ پر مجھ کو صحیح راستہ ملا۔ بچے کے اغوا کی وجہ بھی میں نے بیان کر دی ہے۔ ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ بچہ ندی میں نہانے کے واسطے جاتا رہتا ہے۔ شاہ کے کہنے پر ان میں سے دو آدمی موقع دیکھتے رہے اور ایک روز ان کو موقع مل گیا۔ بدقسمتی سے بچہ ندی پر اس طرف چلا گیا تھا جدھر گھاس اور سرکنڈے اونچے تھے۔ ان دو آدمیوں نے اس کو پکڑ لیا اور بوری میں ڈال دیا۔ وہ بوری ایک گدھے پر لاد کر لے گئے۔ شاہ نے اپنی جان مزید اظہار ثانی سے بچانے کے لیے اقبالی بیان دے دیا اور مجسٹریٹ کے پاس جا کر بھی قلم بند کرا دیا، لیکن سیشن کورٹ میں جا کر وہ اقبالی بیان سے منحرف ہو گیا اور اس نے کہا کہ اس کو بہت زیادہ اذیت دے دے کر بے ہوشی کی حالت میں بیان لیا گیا ہے۔ اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اس نے ایک بہت ہی لائق ہندو وکیل کیا، لیکن میں نے ایک ایسے ملزم کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا تھا جو قتل اور اغوا کے دونوں جرائم میں شامل تھا۔ ملزموں سے ہی میں نے ایسے بیان دلوا دیے تھے جنہوں نے ہندو وکیل کی قابلیت کو بیکار کر دیا۔ قاتل شاہ کو قرار دے دیا گیا اور اس کو سزائے موت ملی جو اپیل میں عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ باقی ملزموں کو بھی 2-2 4-4 سال کی سزائیں ملی۔ ان میں زیادہ سزا نمبردار کو دی گئی۔ وجہ یہ لکھی گئی کہ وہ سرکاری تھا اور اس نے اپنی سرکاری حیثیت کا غلط استعمال کیا۔ لسنرز، کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ آپ کو کیسی ایک کہانی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ انسپکٹر محبوب عالم صاحب کی کہانیاں سننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم ان کی مزید کہانیاں لے کر آئیں گے۔